کیا فائدہ یار دعا کر کے اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ. یہ سب سے خطرناک مرحلہ یاد رکھیے. اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی. ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40 اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ فرماتا کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے, اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی اور جو میری دعائیں نہیں کرتے مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پر نہیں مانگتے. جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ, اور دعا عبادت ہے چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں سیدخلون جہنم داخرین ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ جو دعا نہیں کریں گے تکبر کریں گے, دعا ایک عبادت ہے تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا سیدخلون جہنم داخرین ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو وہ اللہ دعا سنتا ہے, نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے. پھر اس کے نفس پہ لازم ہے جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو نہ کروں گے تو جہنم میں ڈالوں گا تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا. یہ اس کا معنی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 تھی. اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں, قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں, قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلا کہہ دو قل, وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت پہ غور کیجئے, اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے فَإِنِّي قَرِيب کہہ دو بھی نہیں کہا, رسول کو نکال دیا بیچ میں سے فَإِنِّي قَرِيب کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں, نہیں کہا فَإِنِّي قَرِيب میں قریب ہوں ان سے. مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں آیا کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے, یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا. حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے سوالات کا ایک سلسلہ ہے. سورہ بقرہ میں ہر سوال کے بعد آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو قل ان سے کہہ دو قل ان سے کہہ دو, کہ اس کا معنی یہ. یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا, نکال دیا فانی قریب سیدھا. اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں. تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں, ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. اور فرمایا فَلْيَسْتَجِبُوا لِي تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کرے, مجھے سے ہی مانگے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لائے. لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو, شاید کہ وہ رشد ہدایت پر قائم رہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگو تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں, تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں, لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشد و ہدایت پر رہو. ولیؤمن ایمان میرا شرط ہے ہر چیز کے لیے, تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو. تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ دعا عبادت ہے, عبادت ہے دعا یاد رکھ. اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے الدعاء مخ العبادہ دعا عبادت کا مغز ہے, یہ عبادت کا مغز ہے. نماز دعا, حج دعا, یہ مغز ہے. دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا, حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے, اس میں مغز ہے نا اس کا. تو دعا عبادت کا مغز ہے, یہ اتنی اہم چیز ہے, اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے. اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے, تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے, اس کا کیا طریقہ ہے. آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں. جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے, طریقہ کیا ہے, آئیے سنیے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو، ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو، اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں، گناہ کی بات نہ ہو، اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے، میں ان سے فلاں کرتا ہوں، جس میں گناہ کی بات نہ ہو، رشتے توڑنی قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو، پہلا شرط، دوسرا قطع رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ 3 میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ کرتا ہے۔ غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا حوصلے قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے سنیے۔ 3 میں سے کوئی ایک کام، پہلا دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے، اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی۔ اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی، تو جو مانگتا ہے مل جاتا، پہلی شکل۔ دوسری صورت دعا قبول ہونے کی، سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے، اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، ہو سکتا ہے گاڑی لیتے ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی، آپ دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے، وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو۔ مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، پتہ چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا، اللہ نے بچا لیا، بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا، ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں، سمجھے آپ؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا۔ وہ 3 شکلیں، پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا، دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا، تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے، مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں، صرف فائدہ ہے، تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے، تم جتنی چاہو کرو، اس کے خزانے بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہونے والے، کرتے رہ جاؤ۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے، مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے، تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں۔ تو وہ بندہ کہیں گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا، اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جسی کو امتحان، تو کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں، آج اس کا اجر ملتا۔ تو کیا ہوتا اس اجر بڑھنے سے، نام اعمال نے وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت میں، کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری۔ تو 3 میں سے ایک ملتا ہے، یاد رکھیے، اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے، وہ سن رہا ہے آپ کی، آپ کو 3 میں سے ایک دے رہا ہے، دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے، یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے، یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے، مصیبت کو ٹال دے رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا کیا اچھا اور کیا نہیں۔ میں دعائیں مانگ رہا ہوں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں، انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کے شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے، دعائیں نہیں ہوتی بد دعائیں مانگتا ہے، وہ قسم سے اللہ اس کو نہ قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر۔ مجھے علم نہیں کسی چیز کا، میں دعا کروں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے، دعا یوں کرنا چاہیے اللہ اس میں خیر ہے تو مجھے دے، نہیں یہ چیز ہی مجھے چاہیے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لیں۔ آپ نے وہ چیز لی، اس کے بعد اس کا بھاؤ ختم ہو گیا، وہ چیز بیکار ہو گئی، وہ تو ناقص تھی، اس سے فلاں مسائل تھے، آپ کہیں گے میں نے کیا کر دیا، خیر کی نہیں کیا آپ نے، بس اپیل تھی کہ وہی چاہیے، دے دیا اللہ، خیر کی نہیں مانگی آپ نے، سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتے اللہ سے، سمجھے؟ تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے، اس چیز کو سمجھے دعا کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اور 3 میں سے کوئی ایک شکل میں انشاءاللہ العزیز ہماری دعا قبول ہوتی ہے، اور آخرت میں اگر اس کا بدلہ ملے تو انسان کہیں گا دنیا میں کاش قبول نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا، اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں، اس میں سے جو 3 صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے، اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو کرتا ہے، اس کے پھر 2 طریقے اللہ کے قبول کرنے کے۔ اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، دعائیں 3 شکل میں قبول ہوتی ہیں، ہو آخرت نے بدلا، اس کے برابر مصیبت ٹالتا ہے۔ تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے، اس قبول کرنے کی پھر 2 شکلیں ہیں، اس قبول کرنے کی 2 شکلیں، وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے
دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی. آج میں نے دعا کی کل نتیجہ آ گیا, آج میں نے دعا کی پرسوں نتیجہ آ گیا, آج میں نے دعا کی 1 مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا. تو یہ ہوا فوراً حال میں, مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو دعا فوراً قبول ہو گئی آپ. اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے, بہت لمبے عرصے کے بعد. کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے, بہت دن بعد کرتا ہے. لیکن تو جو پہلی شکل ہے, پھر اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں, پہلا فوراً, دوسرا تھوڑا وقت کے بعد. آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ تھے بنی اسرائیل سے, اور وہ جنگل میں تھے, زوردار بارش ہونے لگی, تینوں نے گفا میں پناہ لے لی. اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کے منہ پہ آ کے لگ گیا, گفا بند ہو گئی. تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی ہوں گی تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے. پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا, والدین سو گئے, میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا. اس دن میرے والدین سو گئے تھے, بچے حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے, میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا, پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا, انہوں نے پیا, پھر میں نے بچوں کو دیا. یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا, اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو تو تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا کھسک گیا, روشنی اندر آنے لگی, فوراً اثر ہوا دعا کا, فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی, اثر ہوا, پتھر تھوڑا کھسک گیا. پھر دوسرے شخص نے دعا کی, اور تیسرا بہرحال تفصیلی ہے واقعہ بہت لمبا. تینوں نے دعا کی, ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی, دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے, تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے. جبھی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا کا. یہ ایک شکل. اب دوسری شکل جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے, جو بعید ہوتا ہے, عرصے بعد دیتا ہے, تو آئیے اس کی مثال اور قرآن نے دی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129, اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے اللہ ان لوگوں میں سے, انہی میں سے ایک رسول پیدا کر. اے اللہ ان لوگوں میں سے. دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا. مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے, اسماعیل سے, اس کی نسل سے, ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ کو فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج, یتلو علیہم آیاتک, جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے, ویعلمہم الکتاب, اور تیری کتاب کا علم انہیں دے, والحکمہ, اور ان کو نبوی علم احادیث کا علم حکمت عطا فرمائے, ویزکیہم, اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے. اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے. آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا, آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا, قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا. آخری نبی عرب تھے, اسماعیل علیہ السلام کے اصل تھے, لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گا نہیں جاتی ہے, اثر لاتی ہی اثر ہو, فوراً یا بعد میں. اور بعد کی فوراً کی مثالی میں رکھ دی, بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے. تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ہر دعا قبول ہوتی, میری آپ کی بھی ہوتی ہے, لیکن فوراً نہیں ہوئی. کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے. دعائیں خوب دیجیے, خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں, کتنے نسلوں بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی, 3000 3,500 4,000 سال بعد. دعائیں کرنا چاہیے, اس کے بڑے فضائل یاد رکھیے. تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے. دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی. کبھی اپنے دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی. اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے, اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے, وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں. اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اسے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی, اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا, اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت و مال غنیمت ملے مجھے. تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ تو جہاد کی نیت جائے اور یہ سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں, چلو بہت پیسہ ملتا ہے جتنے ایک بار فلاں ہوتا. اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے, وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے, وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا, یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے, جیت گیا تو مال غنیمت بھی شاید مل جائے گا. اس کی نیت اصل نہیں ہے, اس کا اصل مقصد عبادت ہے, وہ جہاد. اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے. تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے, بس دعا کرے اس کے بعد نہیں, بلکہ دعا مستقل عبادت ہے, چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو. جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مال غنیمت ملے تو میں جاؤں گا,
تو اس کا جہاد فائدہ کا نہیں ہے. وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مال غنیمت نہ ملے، فتح ملیں گی، فتح نہ ملے تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے، فائدہ تو ہر طرف. سمجھ رہے؟ تو دعا کو بھی آپ مخصوص نہ کر دے، مصیبت میں تو دعا کرو. دعا تو مصیبت، تنگ دستی، خوشحالی، فراوانی اور ہر اعتبار سے صحت مندی میں اور بیماری میں اور ہر حالت سے امن میں اور خوف میں، ہر جگہ جو ہمیں دعا کرنی چاہیے. اسی طرح دعا ایک بہترین ہدیہ ہے، یاد رکھیے. دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک غلط فہمی. کیا غلط فہمی ہے؟ دعا صرف بوڑھے لوگ دیتے. تو اگر میں آپ سے کہوں اللہ آپ کو جو اچھا رکھے، اور کتنے بڈھے ہو گئے فیض، اللہ آپ کو اچھا رکھے، ارے فیض آپ اتنے بڈھے نہیں نا، دعائیں دے رہے ابھی سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں دعا صرف بوڑھے لوگ دے سکتے ہیں، اور الحمدللہ اس امت میں سب جوان مرتے ہیں، بوڑھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا. دیکھیے کہاں کوئی بوڑھا ہوتا ہے. انسان کی 60 سال 70 سال زندگی گزرے لیکن کالا کر کے گھوم رہا ہے، ٹی شرٹ، صاف ٹی شرٹس، اور اپنا دکھاتے ہوئے کالے بال ہے، بتانا چاہ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں بھائی. کہاں میرے چکر میں جا رہے؟ تو جوان ہوں، بوڑھا مت سمجھو مجھے، بچے ہیں میرے بڑے لیکن پھر بھی میں جوان ہوں، ہے نا. تو بوڑھے کہاں ہوتے ہیں؟ اور دعا چونکہ بوڑھے لوگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے نا. اور مردوں بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، عورتیں تو کبھی دعا دیتی ہی نہیں ایک دوسرے کو. فرض سلام کا جواب دینے بھی کتراتی ہے تو دعائیں تو دور کی بات ہوتی ہے نا. اگر کوئی ایک خاتون کو دوسری خاتون کر دے السلام علیکم، بولتی ہے تم نے ہم کو سلام کیے، بولتی ہو کیوں، پہچانتے ہم کو؟ نہیں. ادھار لینے آنے والے کے بعد میں نہیں، ایسا بھی نہیں. اچھا بچوں کے پورے رشتے ہو گئے ہمارے، بیٹا ضرورت نہیں تمہارے سلام کی ہم کو. اس کے پیچھے مقصد دیں گے کس لیے دعا، کہے کے لیے سلام، سلام دعا کیوں دے رہے تم، اتنی کنجوسی ہو گئی ہے نا. اور عورتیں بھی بوڑھی نہیں ہوتی، اس لیے کوئی ہوتا نا، بڑا ایک زمانہ تھا دعائیں دیتے تھے عورتیں کثرت سے دعائیں دیتے. آج کوئی نہیں، اس لیے کہ دعائیں بوڑھے لوگ دیتے اور اس امت میں ماشاءاللہ سب جوان مرتے، بوڑھا کوئی ہوتا نہیں ہے، تو لہٰذا دعا کی ضرورت نہیں. دعا دیجئے، کثرت سے ایک دوسرے کو دعا دیجئے. دعا ہدیہ ہے ایک دوسرے کو جو ہم دیتے، تحفہ ہے، کچھ نہیں دے سکتے، دعا تو دے سکتے ہیں نا. دوسرے حجیوں کو پیسہ لگتا ہے، جیب خرچ ہوتا ہے، کچھ مت کیجئے، دعائیں تو دیجئے اچھی اچھی. میں ہرگز یہ کہنا نہیں چاہ رہا تحفے دیجیے مت، صرف دعائیں دیجیے، لیکن دعائیں دیجیے لوگوں کو، یہ بہترین ہدیہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اچھا کام کرتے اسلام کے لیے اور دین کے لیے، شریعت کے لیے، دعائیں کا تحفہ دیتے. چونکہ آپ کے پاس مال و دولت کہاں تھی اتنی، جو آتی خرچ کر دیتے، دعائیں دیتے فوراً. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں خوب مال خرچ کیا، اللہ کے رسول نے خوب دعائیں دی ان کو، خوب دعائیں دی. ہدیہ ہے، دیجیے دعائیں ایک دوسرے سے، سلام کی شکل میں، سلام سے ہٹ کی مصیبتوں کی دور کرنے کی شکل میں، یا مختلف دعائیں جو آپ کو لگے اس کی پریشانی ہے، میرے بھائی، میری بہن کی، میرے دوست کی، میرے رشتہ دار کی، خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے سے. اور یہ دعاؤں کا چلن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہند پاک میں، بر صغیر میں بہت کم ہے، چونکہ ہمارا تصور کچھ اور ہی ہے. ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہم دعا نہیں دے سکتے، تو میری دعا کہاں اللہ سنتا، میری کہاں قبول ہونے والی، دعا کا معاملہ نہیں. لیکن آپ جائیں گے اگر اہل عرب کو آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ان میں آبی دعاؤں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے. کوئی بھی عرب سے آپ ملیے اتنی دعائیں دیں گے آپ کو، کیسے ہے، گھر کی حال کیا ہے، اللہ اچھا رکھے، اللہ برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے، بچوں میں برکت دے، خوب چلتی. اس کی 5 منٹ دعائیں چلتے رہتی ہیں. پھر جاتے وقت 5 منٹ دعائیں، 2 منٹ کی اصل بات تھی، میں کام سے آیا تھا، 5 منٹ دعائیں پہلے، 5 منٹ بعد دعائیں چلتے رہتی. اسی جانے جانے دعا کرتے رہیں گا اس کو، اللہ اچھا رکھے، فی امان اللہ، دعائیں کرتے رہیں گے. دعاؤں کو رکھیے، اس کو چلن معمول بنا دیجیے، اپنی زبانوں کو تر رکھیے دعاؤں سے ایک دوسرے کے لیے. کچھ نہیں تو کم از کم لفظی تو کنجوسی مت کیجیے. ایک دوسرے کو خالی دعائیں دینے میں کیا جاتا ہے، دعاؤں کو خوب یاد کیجیے، ایک دوسرے کو خوب دعائیں دیجیے. عربی نہیں آتی ہے ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، اردو میں بولیے، کوئی عربی میں ہی کرنا شرط نہیں ہے. دعا جو سنت سے ثابت دعائیں اس کو عربی میں ہی کرنا، اس کا اصل ثواب تو تبھی ہے. لیکن نہ یاد ہو تو کم از کم اردو میں تو بول سکتے ہیں نا، اللہ اچھا رکھے، خوش رکھے، برکت دے، یہ تو اتنا تو بول سکتے ہیں نا. نہیں دعا دینے میں بہت شرم آتی، کیوں گالیں دینے میں شرم نہیں آتی تم کو کبھی؟ صرف دعا میں شرم، تم کو پورے دینی کام میں شرم اور حیا اور سب آتی ہے. نماز پڑھو تو شرم آ رہی، دعا دو تو شرم آ رہی، یہ کرو تو شرم آ رہی، اذان دو تو شرم آ رہی، باقی سب ننگے دھڑنگے کاموں میں ہم کو شرم نہیں. کھل کر ڈٹ کر سڑک پہ کھڑے رہ کے پچکاریاں مار رہا، اس کو شرم نہیں آیا، اس کو کیا دعا نہیں ہو شرم آتی، دعا وہ اچھا نہیں دکھتا ہے، اتنے بڑے لوگ دعا دینا، یہاں پچکارے مارنے کو شرم نہیں آتی تم کو. تو جہاں شریعت ہے وہاں شرم اور حیا لالی، اور جہاں شرم و حیا ہونا تھا کہ سڑک پہ کھڑے کہ شرم کرو، تھوک رہے ہو تم سڑک پہ، ویسے سڑک پہ تھوکنا بھی درست نہیں، بیچ میں بازو جانا چاہیے، اور اس پر ایک گندی چیز کھا کے تھوکتے ہو جس سے دھبے لگتے ہیں عمارتوں پر، زمین خراب ہوتی ہے. اب ہمیشہ کہتا ہوں امت ہوتا ہے نا، امت مسلمہ کے اگر نوجوان کچھ جمع ہو جائے، کچھ افراد جمع ہو جائے اور جب وہاں سے چلے جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں ہاں یہ مسلمان نوجوان جمع ہوئے ہوں گے. وہ پچکاریوں کے دھبوں سے، جانور کا ریوڑا اگر رات میں کہیں رکے اور نکل جائے تو اس کی غلاظت سے پہچانتے نا یہاں جانور رات میں رکے تھے، تو ایسا آپ پہچان لیں ہاں مسلمان برابر آئے تھے، یہ برابر دکھ رہا ہے، پوری میری دیوار خراب ہو گئی، گاڑیوں پہ پچکاریاں پڑی ہوئی ہے، فلاں چیز بھی انہوں نے خراب کر دی، اندازہ لگائی. تو شرم کیجیے بری چیزوں میں، اچھی چیزوں میں آگے بڑھیے، پہل کیجیے دعائیں دینے میں. تو دعائیں کوئی بوڑھے اور جوان کا مسئلہ نہیں ہے، مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے، دن اور رات کا مسئلہ نہیں ہے، عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے، عربی اور غیر عربی کا مسئلہ نہیں ہے. خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے کو، دعائیں تحفہ ہے، ہدیہ ہے ایک دوسرے کو. ٹھیک اسی طرح دعا مومن کا زبردست ہتھیار ہے، جو آج کا میرا عنوان تھا، دعا مومن کا ہتھیار. دعا مومن کا ایک اسپرچول ویپن ہے.
یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے یہ ہتھیار آپ نکالتے ہیں. یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ لگی ہوئی ایک زبردست ہتھیار. یہ مومن کا ہتھیار ہے. ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر وقت جب دنیا آپ کی پوری بھی مکمل خلاف کھڑی ہو جائے، یہ ہتھیار آپ نکالیے، یہ ویپن آپ نکالیے اپنا، جو آپ کی مدد کرے گا. اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ نحل سورہ نمبر سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 فرما اور کہا امن یجیب المستر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض وآلہم. پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلفاء الارض، اور فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں، جب انسان پریشان، تنگ دست، مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے؟ تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے، اور ایک ایسا زبردست ہتھیار کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے، اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی اس کو کہتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے. جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی. خطا یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا تو آپ نے سوچا دعوت پہنچا کہ کیا فائدہ، نکل جاتا ہوں بستی سے. نکل کر چلے گئے. جب کشتی میں سوار ہو کے شہر سے جا رہے تھے، ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا، خرہ ڈالیں گے، لوٹ ڈالیں گے، جس کا نام آیا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا. خرہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا. یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لوگوں نے اٹھا کشتی سے پھینک دیا. جو ہی آپ کشتی سے گرے ایک بڑی مچھلی نکل کر آئی اور یونس علیہ السلام کو نگل لیا. نگل کے سمندر کے اندھیروں میں چلے گی، وہ لے کر گہرائیوں میں چلے گی یونس علیہ السلام کو لے کر. آپ تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، مذاق نہیں یاد رکھی، تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے. بڑی مچھلی ہوگی، بہت بڑی، اور مچھلیاں بہت بڑی ہوتی. مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی سننے والا نہیں، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں. اس اندھیرے سے یونس نے آواز دی اپنے رب کو اور کہا. اللہ پر رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 87 اور 88 فرما کہا فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یونس نے اس اندھیرے سے اپنے رب کو آواز دی ظلمات سے کہ لا الہ الا انت سبحانك، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، عبادت کے لائق تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، انی کنت من الظالمین، میں گناہگار تھا. تو اللہ رب العزت نے یونس کی اس ظلمات سے آواز کو سنا اور نکال دیا یونس کو ظلمات سے باہر. تو اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے، مانگنا تو آئے. یونس علیہ السلام نے اس گہرائی سے، سمندر کے اس گہرائی اور ظلمات سے آواز دی اپنے رب کو. اللہ نے فرمایا فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اس نے آواز دی اور اس اندھیرے سے کہا اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ لائق معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانك تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، وہ میں تھا جس نے اپنے نفس پہ خطا کی، وہ میں تھا جس نے ظلم کیا اور تیرے حکم کی خلاف ورزی کی. اللہ رب العزت نے سنی اور کہا فاستجبنا له، اور تیرے رب نے اس کی دعا کو وہاں سنا، اس اندھیرے میں جب کوئی نہیں تھا، سمندر کی گہرائی میں سنا. فاستجبنا له ونجیناه من الغم، اور اس کو اس کے غم سے نکال دیا. وکذالک ننجی المؤمنین، ہم ایسی نجات دیتے اپنے ایمان والے بندوں. سمجھ رہے ہیں پاک؟ ابراہیم علیہ السلام لا اولاد نہیں ہے آپ کو، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے. سوچتے ہیں مشن کون لے کے چلیں گا، میرے بعد کوئی لڑکا اور میرا تو مشن لے کر چلے. اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول کی. انبیاء علیہ السلام آہو بکا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. پھر کیوں اس امت کو شرم آتی ہے رب سے دعا مانگنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ایوب علیہ السلام نے دعا کی اپنی بیماری کے لیے. اسی طرح جو زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، جو یحییٰ علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری دی گئی. یوسف علیہ السلام نے جب اس بری عورت نے جو آپ پہ حسد کیا کہ آپ کے ساتھ بدکاری کرے تو دعا کی اللہ مجھے وہ جیل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس عمل کے. اللہ نے دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا، اس لیے کہ ورنہ وہ زنا کرنے کے اوپر تلی تھی. آپ نے کہا وہ جیل بہتر ہے اس زنا سے، اللہ نے جو آپ کو بچا لیا اور جیل میں ڈال دیا. اندازہ لگائیے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی. بس یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا تو آئے. ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ کیسے سنتا ہے لوگوں کی، اور لوگوں کی کیوں میں کہوں، اللہ رب العزت تو جانوروں کی بھی سنتا ہے. یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی، سوکھا پڑ گیا. جو ہے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے، لاؤ لشکر جو ہے مسلمانوں کو لے کر چلے کہ بستی سے باہر نکل کر اللہ سے نماز استسقاء دعا. نماز استسقاء کیا ہے؟ دعا قسم کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں. نماز استسقاء کے لیے نکلے، جب نکل کر چلے اپنے جو ہے بستی سے اور ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں تھی، جب وہاں سے نکلے آگے چلے تو کہا آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں واپس جانا ہے. تو لوگوں نے کہا اے یونس معاف کرنا اے سلیمان،
तुम हमें नमाज इस्तिस्का के लिए लेकर चले थे, क्या बात है, क्यों अब तुम कह रहे हो? तो कहा जब हम वहां से चले थे एक चूंटी उल्टी अपने पीठ के बल लेटी और उसने अपने पूरे पैर आसमान की तरफ किए और अल्लाह से दुआ की बारिश की, अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली, अब हमें नमाज इस्तिस्का की जरूरत नहीं। इसलिए कि जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बात समझते थे, तो कहा अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली, तो अल्लाह तो चूटियों की कबूल करता है, फिर तुम्हारी और मेरी मोमिनों की क्यों नहीं सुनेगा? वो चूटी को अल्लाह की वली नहीं थी और कोई बुजुर्ग नहीं थी, जानवर है वो, अल्लाह उसकी भी सुनता है। बस मांगना तो है अपने रब से, रब सुनने के लिए ही तो बैठा है ऊपर, वरना अल्लाह ना सुनेगा तो किससे मांगेंगे बंदे, बताओ मुझे। अगर वो जाति सुनना बंद कर दे जो सुनने वाली और समी है, तो मैं किससे फिर दुआएं मांगू? और जब लोगों ने ये सोचा कि वो जात सुनती नहीं है, तो फिर लगे इंसानों के दर पे मांगने के लिए। आज जो सबसे अफजल दुआ, अफजल इबादत दुआएं हैं, कहाँ मुसलमान मांगते हैं, किन किन दरों पर मांग रहे हैं अल्लाह को छोड़कर? जरा गौर कीजिए। ये गलत फहमी उसकी बुनियाद है कि अल्लाह सुनता नहीं, हमारी सुनता नहीं, गुनहगारों की सुनता नहीं, वो तो सिर्फ बुजुर्गों की वलियों की सुनता है। और ऐसे फालतू किस्म के अकीदे, और इन अकीदे को मैं फालतू लफ्ज कहना भी बहुत फालतू समझता हूँ, फालतू बोलना चाहिए ऐसे अकीदों को, जिन अकीदों का ना सर है ना कोई टांग है शरीयत के अंदर। जिस शरीयत ने आपको सबको इख्तियार दिया दुआएं करने का, पता नहीं किसने शरीयत से उसकी दुआओं का इख्तियार छीन के कहा ये तो रिजर्वेशन है हमारे लिए, हम कर सकते हैं दुआ तुम्हारे लिए, हमसे मांगो तो हम कुछ तुमको देते हैं। अभी अल्लाह तक कहाँ जाते हो, हम तक तो आ जाओ, फिर अल्लाह तक जाना दुआएं मांगने। इस किस्म की बातें कहकर मुझे और आपको एक अफजल इबादत से आज काट कर रख दिया। इसी तरह जो है दुआ के बारे में जो गलत फहमी एक बहुत बड़ी वो ये है, लोगों में जो पाई जाती है वो ये है, अल्लाह सिर्फ नेकोकारों की सुनता है, गुनाहगारों की नहीं सुनता है। अल्लाह सिर्फ नेक लोगों की, बुजुर्गों की, पीरों की, फकीरों की सुनता है, और वो जो है सबकी नहीं सुनता, गुनाहगारों की नहीं सुनता। और हम तो गुनाहगार हैं, आप तो गुनाहगार हैं, हम थोड़ी दुआ कर सकते हैं अल्लाह से। ये याद रखिए, एक बदतरीन अकीदा है शरीयत में, इस अकीदे का कोई जो उसूल और कोई वजन नहीं, याद रखिए। और जब इंसान ये सोच लेता मेरी दुआएं तो मैं नेक नहीं हूँ, और हर इंसान गुनाहगार है, मैं नेक नहीं हूँ तो अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुनेगा, लिहाजा आप किसी पीर, फकीर, बुजुर्ग, वली, अच्छी शख्सियत, नबी किसी को पकड़ना होगा और उनके जरिए जाना होगा इस दुआओं के लिए। जब ये अकीदा ले लेता है और शरीयत का अकीदा छोड़ देता है, तो वो 3 काम करना शुरू कर देता है। पहला काम क्या करता है? बंदा अल्लाह से अपना ताल्लुक खत्म कर लेता है और पीरों और फकीरों का मोहताज बन जाता है। अल्लाह से ताल्लुक कट, अब यही जरिया है हमारी दुआओं की कबूलियत की। दूसरा काम ये करता है, बुजुर्गों को खुश करने के लिए, उनको आजिज करने के लिए, उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए नजरें और नियाज और खाना और पिलाना, और मरने के बाद जो है उनके आस्थानों के ऊपर चढ़ाता है कि वो खुश हो जाए। जिंदगी अगर जिंदा है तो खूब खिलाते और पिलाते हैं, बुजुर्ग के हाथ भी धो के पी रहे हैं, अफसोस इस उम्मत को अक्ल तो हो, पैर धोकर भी पी रहे हैं। सुभान अल्लाह, बुजुर्ग है ना, अल्लाह तो अब सुनने वाला नहीं। पहले अकीदा बना लिया फालतू, मेरी जबान है फालतू वाला, और उसके बाद अब लगे इनको खुश करने, अल्लाह से ताल्लुक खत्म, इनको खुश कर रहे, नजरे और नियाज, जिंदा है तो और मुर्दा है तो। और उसके बाद तीसरा काम करते हैं, जब ये सोच लेते हैं कि अल्लाह नहीं सुनता हमारी, हम गुनाहगार है, तीसरा काम करते हैं, दुआ कबूल होने के लिए बुजुर्गों को वो मुकाम दे देते हैं जो अल्लाह का मुकाम है, नहीं इन तक ही जाना पड़ेगा, इनके बगैर दुआ कबूल नहीं होती, और उन्हीं को रास्ता बना लेते, अल्लाह को मुकम्मिल तर्क कर देते हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका ऐलान किया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, जो मैंने आयत पढ़ी थी, तुम्हारा रब तुमसे कहता है, हमारा रब हमसे कह रहा है, ऐ लोगों ये मुझसे दुआ मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूँ। इन्नल लज़ीना यस्तकबरून अन दुआ, और जो तकब्बुर करते हैं इबादती, मेरी इस इबादत में की दुआ नहीं करते, तो मैं उन्हें उठाकर जहन्नुम में डाल दूंगा। यहाँ ये कहा क्या, नेक लोगों तुम दुआ करो, तुम दुआ नहीं करूंगा तो उठा के जहन्नुम में डाल दूंगा? क्या कहा? सबके लिए। वो क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम सबसे रब ने हम सबसे कहा, ऐ लोगो तुम अपने रब से दुआ करो, वो तुम्हारी दुआओं को कबूल करता है, और जो तकब्बुर की बुनियाद पे दुआ छोड़ देगा जहन्नुम में डाल देगा। तो यहाँ कहा, ऐ पीरो, ऐ फकीरो, ऐ नेक लोगो तुम दुआ करो, ऐ बद लोगो तुम दुआ मत करो, तुम्हारे लिए नहीं है दुआ। सबके लिए आयत है ये, कौम ने बिल्कुल जाहिर आयत है, बिल्कुल वाज़ेह। और तिरमिज़ी की एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स अल्लाह से दुआ नहीं करता अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। यहाँ का ये कहा कि तुम तो गुनाहगार हो, तुम मत करो, जो नेक लोग दुआ नहीं करते अल्लाह उनसे नाराज हो जाता है। कोई भी इंसान अल्लाह से दुआ ना करे अल्लाह नाराज हो जाता है, और अल्लाह गुनाहगारों की भी सुनता है और नेकोकारों की भी सुनता है। मालूम है, नेक लोगों की भी सुनता है और गुनाहगारों की भी सुनता है। आइए मिसालें ले लीजिए, मिसालें तो लोगों का जो अकीदा है अल्लाह गुनाहगारों की नहीं सुनता और नेकोकारों की पूरी सुनता है, तो मैं आपको दलील देता हूँ, अल्लाह गुनाहगारों की भी सुनता है, नेकोकारों की भी सुनता है, गुनाहगारों का भी इनकार करता है, नेकोकारों की भी नहीं सुनता है कभी। तो बड़े बड़े अंबियों की नहीं सुनी अल्लाह ने। मिसालें ले लीजिए। आइए सबसे पहले सूरह राद, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 36 और 38 में अल्लाह फरमाता और कहता है, रब्बी क़ाल अंज़िरनी इला यौम युबसून। और जब शैतान को अल्लाह ने जन्नत से निकाला, उसने कहा, ऐ मेरे रब फंजुरनी इला यौम युबसून, मुझे मोहलत तो ढील दी जाए,
इन इंसानों के दोबारा उठाए जाने तक, आदम की औलाद के दोबारा उठाए जाने तक। किसने मांगी ये दुआ? शैतान ने। जानते हैं ना, तमाम गुनाहों का सबब दुनिया में जो है वही बनता है, लोगों को बहका रहा है, फुसला रहा है, गुनाह करवा है ना। सबसे गुनाहगार है ना, अल्लाह का नाफरमान है। अभी कहाँ से निकाला जा रहा है? जन्नत से निकाला जा रहा है। क्या बोल रहा है लेकिन अल्लाह से, अल्लाह मुझे दोबारा उठाया जाता है, मोहल्लत दी जाए। अल्लाह ने क्या बोलना चाहिए था? हमारे उसूल के मुताबिक चल भाग, बुजुर्ग के जरिए से आया, सीधे आके बात कर रहा मेरे से, भाग गुनाहगार एक तो, और सीधे दुआ, हिम्मत तेरी इतनी? हमारे उसूल के मुताबिक तो ये होना चाहिए था ना, जा किसी नबी के वसीले से आ, जा किसी पीर फकीर के वसीले से आ, सीधे आके दुआ मांग रहा है, शैतान कहीं का, इब्लीस कहीं का। बोलना चाहिए था ना हमारे उसूल के मुताबिक। अल्लाह क्या जवाब देता? सुनिए, तो शैतान जानता था, उसने नाफरमानी की अल्लाह की, लेकिन उसके पास अकीदा था कि तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जन्नत में था, उसको पूरा अकीदा मालूम, शरीयत। वो जानता था अल्लाह ही सुनता है, सीधे सुनता है, मैं गुनाहगार हूँ भी तो सुनेगा मेरी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया, क़ाला फ़इन्नका मिनल मुनज़िरीन, जा तुझे छूट दी गई, जा तुझे छूट दी गई। कब तक? इंसानों के दोबारा उठाए जाने तक। जा, ये नहीं कहा कि जाकर पीर फकीर के वसीले से आ, आदम के वसीले से आ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसीले से आ, फलां से आ, नहीं, सीधा कहा जा तुझे ढील दी गई। बुरा है, गुनाहगार है, अल्लाह सीधी सुन रहा है उसकी। आइए अब वो वाक़ई सुनिए जो अल्लाह नेकोकारों की भी नहीं सुनता। जैसा वो लोग कहते हैं नहीं, पीर फकीर के अल्लाह कभी टालता ही नहीं। पीर फकीर तो छोड़ दीजिए, यहाँ अंबियों की नहीं सुनना है अल्लाह ने। आइए सुनिए वाक़या। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 45-46 में अल्लाह ने फरमाया, और नूह अलैहिस्सलाम से कहा, नूह मैं तेरी आल को इस तूफान से बचा लूंगा। जब तूफान आया, उनका बेटा जब जाकर दूर चला गया, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा कश्ती में सवार हो जा। आज कोई बचने वाले ने कहा, आए वालिद मैं बहुत ऊंचे मुकाम पर चला जाऊंगा। और ये बात और मुकालमा चल ही रहा था, एक जोरदार लहर आई और वो बेटा बहकर चला गया पानी। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या कहा था? ऐ नूह, जो है मैं तेरे घर वालों की हिफाजत करूंगा। और यहाँ बेटा डूब गया। बेटा घर से होता है ना किसी की, उसके घर वाला था। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से गुजारिश की और दुआ की और फरमाया, इन्नी आईज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। जब दुआ की और कहा, अल्लाह जो है मेरे बेटा तो मेरे घर वालों में से था, तो अल्लाह ने जवाब दिया, इन्नी आईज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। ऐ नूह, मैं तुझे नसीहत करता हूँ, जाहिल लोगों की जैसी बातें ना करना, इसलिए कि तेरा बेटा ईमान नहीं लाया, लिहाजा तुझसे नहीं है, वो ईमान नहीं लाया था। तो यहाँ किसकी दुआ अल्लाह ने रद्द की? ऐ नूह, जाहिलों में से मत हो जाना, नसीहत करता हूँ तुझे, आंदा ऐसी बात मेरे सामने नहीं करना। और नूह ने इसके बाद अल्लाह से तौबा की, अल्लाह कहा मैं गुनाहगार, मैं तौबा करता हूँ तुझसे, मैंने गलत दुआ की थी। किसकी दुआ रद्द की? ये अल्लाह के पहले रसूल है नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रद्द कर दी। आइए दूसरा बात, सही बुखारी की रिवायत है, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरे वालिद को जो कि कुफ्र पर मरे थे, अल्लाह उनको जन्नत अता करना, जहन्नुम में। अल्लाह उनकी दुआ मानी नहीं, सुनी उनकी दुआ। और रोजे की क़यामत हदीस में आता है, उनके वालिद को उनके सामने उठाकर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। कहाँ सुनी? इतने बड़े नबी, अबुल अंबिया, अंबिया नबियों के बाप कहलाते हैं आप, अबुल अंबिया बात तर्क कर दिया अल्लाह। आइए सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मुकाम तो हम सब जानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की सही मुस्लिम, अल्लाह मेरी कौम को, उम्मत मुस्लिमों को अचानक जो है सैलाब के जरिए न मारना, पिछली कौमें जैसा मरी थी गुनाह की वजह से, अचानक जो है कहस साली से नहीं मारना, सूखे से नहीं मार देना, और आपस में इनके जंगे ना हो, इख्तिलाफात ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो कबूल की कि तेरी उम्मत एक साथ कहस साली में नहीं मरेंगी, गर्क होकर नहीं मरेंगी, लेकिन वो इख्तिलाफ होना, जंग ना होना, ये दुआ मैं रद्द करता हूँ। किसने दुआ की थी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने क्या किया? कबूल किया, रद्द कर दी दुआ। तो इससे पता चला अल्लाह हर शख्स की दुआ सुनता है, जिसकी चाहता है कबूल करता है, जिसकी चाहता है रद्द कर देता है, फिर चाहे नेकोकार हो चाहे गुनाहगार हो। यानी नेकोकार, इससे बड़े नेकी और कौन कर सकता है? नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बरगजीदा रसूल, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल। तीनों के वाक़यात रख दिए मैंने, नहीं सुना, इनकार कर दिया अल्लाह ने। तो ये छोड़ दीजिए कि अल्लाह सिर्फ इनकी और उनकी सुनता, अल्लाह सबकी सुनता है। मांगिए तो सही उससे, मांगिए तो सही उससे, और तीन तरह से कबूल करता है, समझे ना? उस बात को याद रखिए ना, फिर मैंने तो मांगा कबूल नहीं हुई। अरे अकल पकड़ो, चीजों को समझो। दुनिया की चीजों में तो सब्र करते हो बड़ा, नहीं सब्र को अभी फला हो जाएगा। यहाँ मामला अल्लाह का ही हो तो सब्र नहीं आता है लोग, जबकि वो ज़ात देने कोई बैठी, याद रखिए मेरे यार। तो हर शख्स को अपने लिए अल्लाह से खुद दुआ मांगना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, अल्लाह कबूलियत दुआ के लिए उसकी अपनी मर्जी होती है कि अल्लाह जिसकी चाहता है अपनी मर्जी, मसलिहत और अपने इख्तियार से जब चाहता है, जैसे चाहता है कबूल करता है, और जब चाहता है, जैसे चाहता है रद्द कर देता है, उसकी अपनी चॉइस। इस मामले में कोई पूछ नहीं सकता उससे अल्लाह क्यों, समझे आप बात? लेकिन हमारा काम है दुआ करते रहना। अब दुआ और ज़ाहिरी असबाब, क्या ऐसा ना हो कि अब दुआ के चक्कर में आप ज़ाहिरी असबाब भूल जाओ। बहुत दुआ की अहमियत पता चल गई, अब ज़ाहिरी असबाब पूरी खाली। ज़ाहिरी असबाब क्या है? कि भाई एग्जाम में पास होना है, अल्लाह पास कर दे, अल्लाह पास कर दे, अल्लाह मेरिट में ला दे, अल्लाह मेरिट में ला दे। अरे
پڑھو لکھو نا، اب اس کی کیا ضرورت، دعا کی اہمیت معلوم ہوگی اپنے کو، بس اللہ سے مانگنا ہے بس. یہ سو ظاہری اسباب کے ساتھ دعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص سے کہا اللہ کے رسول کیا میں اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے اونٹنی کو کھلا چھوڑ کے مسجد میں نماز کو آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پہلے اس کے گھٹنے کو باندھ پھر مسجد میں اللہ پہ توکل کر کے. ظاہری اسباب بھی ضروری ہے کہ آپ کوشش کے ساتھ دعائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہی جامع ترمذی کی روایت جو اونٹنی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ باندھ اور اس کے بعد اللہ پر جو ہے توکل کر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا مشہور واقعہ ہے. جنگ بدر سے ایک رات پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے، اس پہاڑ کے پاس پہنچے، اس سے ادھر مسلمان ایک کنویں تھے وہاں کچھ، اور وہاں کھڑے تھے، اور 319 کی قریب تعداد میں جو مسلمان وہاں جمع تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمان 313 مشہور ہے، 319 تھے اس صحابہ جو جمع ہوئے. 319 صحابہ وہاں جمع تھے، اور جو وہاں جمع تھے اس مقام پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جب تیاریاں پوری کر لی، جو ظاہری اسباب تھے پورے تیار کر لی، اب اپنا اسپرچل ویپن ہتھیار اٹھایا، دعا. پورے اسباب پوری تیاریاں ہوگی، 319 کھڑے آ کر اپنی جان داؤ پہ لگا کر اس کے بعد اس رات آپ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قبلے جانب منہ کیا، آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا. یہ دعاؤں کی آداب ہے، یاد رکھیے، کوئی ضروری نہیں لیکن آداب ہے اس کا. قبلے رخ منہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بہت بلند کیے، حتیٰ کہ آپ کی جو ہے بغل مبارک کی جو ہے سفیدی نظر آ رہی تھی، آپ گورے تھے، اندر سے سفیدی نظر آنے لگی. اور آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ سائڈ سے سلا ہوا نہیں تھا، ایک چادر تھی جو سر سے ڈالی تھی جس میں سوراخ کیا ہوا تھا، تو اتنا مال دولت نہیں تھی کہ سلا سکے. تو جب آپ نے ہاتھ اوپر کیے تو چادر دونوں طرف سے کھل گئی تھی، تو آپ کا پیٹ اور پیٹھ اور سب حصہ جو ہے جو کھلا تھا، اور بہت سخت سردی کی رات تھی. تو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں کبھی ایک طرف سے چپک جاتا جا کے جسم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گرمی مل جائے کہ میرے جسم سے، پھر کبھی یہ طرف سے آ کے چپک جاتا ہے کہ آپ کہیں سردی سے بیمار نہ ہو جائے، کچھ ہو نہ جائے آپ کو، اور کڑاکے کی سردی ہوتی ہے عرب علاقوں میں، یاد رکھیے. تو میں ادھر سے کبھی آتا ادھر سے آتا اور آپ کو پکڑتا، اور آپ سمجھے آسمان کی طرف ہاتھ اونچے کیے ہوئے تھے اور اللہ سے دعا کرتے اللہ آج اگر یہ لشکر ہار گیا تو تیرا نام لینے والا دنیا میں اب اس کے بعد موجود کوئی نہیں رہیں گا. اور میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول بس اللہ نے آپ کی سن لی ہے، آپ بس کر دے، کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے اتنی سردی میں. اور رسول اللہ ایسا رات بھر کھڑے رہے دعا، لیکن پہلے تیاری کر کے آئے تھے. یہ نہیں کہ صرف رات بھر مدینے میں کھڑے دعا کرتے اللہ دشمن فلاح کر دے، برباد کر دے، ان کو فلاح کر دے. نکل کر آئے ہیں 319 اپنی جان لگا کر، اب دعا والا ہتھیار اٹھایا. اپنی کوششیں، امتحان ہے، پوری کوششیں کر جائیے، پھر دعا. اپنی پوری کوششوں کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگے. یہ نہیں کہ صرف دعا کے پیچھے لگ گئے اور اسباب پورے ظاہری آپ چھوڑ دیے، دونوں کو ملا کر، اور اس کے بعد جو اللہ چاہیں گا، وہ جو پسند کریں گا، اپنی مرضی مشیت اور حکمت کے اعتبار سے قبول کریں، چاہے رد کر دے، اس کی اپنی چوائس ہے، وہ مالک ہے، اختیار ہے مالک کو. اپنی مخلوق کو چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، مخلوق کو اختیار نہیں کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے رب کے سامنے. خاموشی سے اس کے فیصلوں کو سمجھ لے، اس کی حکمتوں کو سمجھ لے. آج ایک چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں، میری ایک ٹرین ہے، سمجھ لیجیے میں اورنگاباد سے بمبئی جا رہا ہوں، ایک بڑی جاب لگنے والی ہے، کروڑ روپیہ میری سیلری سال کی، اوہو، اور میری اگر وہ ٹرین چھوٹ گئی انٹرویو کے لیے جا رہی ہے تو میرے لیے کیا افسوس ہوگا. میں سب سے غمزدہ انسان بن جاؤں گا دنیا کا کہ میری اپارچونٹی چلے گی، جاب مل گئی تھی، ٹرین نہیں ملی. اور اگر مجھے تھوڑی دیر خبر میرے ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی میں ہوں، اس لیے کہ میں بچ گیا اس ایکسیڈنٹ سے. سمجھ رہے آپ؟ ایک پل پہلے تو سب سے ناراض آدمی تھا اور میں سب سے ناراض آدمی تھا، دوسرے پل سب سے خوش نصیب سمجھ رہا. کیوں؟ سمجھ رہے آپ؟ اللہ کی حکمت، اس کے پیچھے مصلحت نہ قبول کرنا آپ کے خیر کے لیے، وہ اس کا بدلہ ضرور قیامت کے دن ملے. بہرحال ٹھیک ہے، تو دعاؤں کے ظاہری اسباب بھی وہ کریں. اسی طرح خالی دعائیں نہیں چلیں گی ظاہری اسباب کے ساتھ. اب جب دعاؤں کی بات آ رہی تو دعا صرف ان صحیح احادیث سے آپ کریں گے، وہ دعائیں کریں گے جو ثابت شدہ ہو. عام دعائیں تو اپنی زبان میں، اردو میں، مراٹھی میں، تیلگو میں، ملیالم میں، جو زبان آتی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو خاص دعائیں کرنا ہے نا، کچھ جو سنت سے ثابت ہوتی ہے، تو وہی دعائیں کریں گے جو صحیح حدیث ثابت ہے. ورنہ آج دعاؤں کے نام پر مسلمانوں کو کیا کچھ نہیں پڑھایا جا رہا ہے، آپ کو اس میں بتا بھی نہیں سکتا کیا کچھ نہیں. دعاؤں کے نام پر درود کیا ہے؟ دعا ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود دعا ہے. ایسے ایسے دعائیں ایجاد کر دے جو آپ نے کبھی زندگی میں بھی نہیں بتائے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں جو درود بتائے ہیں، کم و بیش 10-15 درود ہیں مختلف، الگ الگ، چھوٹے چھوٹے. اور سب سے بڑا کون سا معلوم ہے آپ کو؟ وہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، وہ سب سے بڑا ہے. اتنے درود بتائے آپ نے بس. لیکن ان کے بعد غیر ثابت شدہ درودوں کی اگر فہرست دیکھیں، جو دعائیں ہیں جو نبی پر دعا بھیج رہے ہیں، ایسی لمبی لمبی دعائیں اور ایسے شرکیہ کلمات کہ کلمے سنے تو تعجب ہوتا ہے، آنکھ پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مسلمان پڑھ رہے ہیں، اس کا جمعہ پڑھ رہے ہیں فلاں درود، اور لکھا ہوا یا دافع البلائی، اے نبی جو بلاؤں کو تم دفع کرتے ہو. نبی اگر دعا ہے، یہ درود ہے ان پر. ایسے درود نکالیے، ثابت شدہ ہونا ضروری ہے، ورنہ آج کل مختلف کتابیں مختلف ناموں سے ثابت شدہ ہو. یہ اس کی تحقیق ضرور کر لیں اس سے پہلے کہ آپ جو دعائیں کریں. اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں، کیسی دعائیں کریں
اور کون سی اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی۔ پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ پھر میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائے گا، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار۔ انشاءاللہ یہ عنوان آئیں گا۔ بہت سے لوگوں دعا قبول نہیں ہو رہی، کہاں سے ہوں گی دعائیں کی شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے، میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں۔ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت۔ اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے، اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے، اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں۔ اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ کتنی افضل چیز ہے نا دعا، سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی تو دعا ہے۔ اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفات اور بلاؤں کا حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو۔ مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا۔ اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہگار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ سے ٹل جاتی ہے، نہیں کہا نا، تم سب دعا کرو، ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا۔ اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے، آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے، حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتا، وہاں پر شدت کی دولت ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں، جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے، جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا۔ تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف۔ یہ عاجزی کی علامت ہے، اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھیں دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے، لیکن ہاتھ ملانا چاہیے، اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجئے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم۔ ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے، اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے، تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو، ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے۔ تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے، تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے، تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے، یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ہاتھ اٹھانا میرا سنت ہے، اور اللہ تو اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں۔ ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے۔ آئیے سنیں دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا۔ آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی، صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو۔ تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی۔ یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیں۔ ان کو ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کی بات رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے، اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں فلاں، ٹھیک۔ اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور 2 ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو۔ جامع سمجھتے آپ، کم الفاظ والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے، یہ پڑھنے، جامع ہو۔ جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے
تو उनके वालिद ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया था ऐसी दुआओं के ताल्लुक से, ऐसी तफसीली जामे दुआ करो जन्नत दे। अब जन्नत में सब कुछ मिल जाएगा ना, ये खामखा क्यों करे तुम, इतने झाड़ इधर उतने झाड़ उधर, ये अल्लाह खुद दे देंगे सब। और जहन्नुम से पनाह मांगना तो सिर्फ ये दुआ करो अल्लाह जहन्नुम से पनाह दे। इतनी तफसीलात क्यों कि जहन्नुम की ये पनाह दे और वहां से पनाह दे, सिर्फ आप कर लीजिए खाली, समझ रहे बात को। तो जामे हो, लंबे लंबे अल्फाज, तफसीली ना हो, जामे हो, अल्लाह जन्नत दे, जन्नत की नेमतें खुद मिल जाएंगी ना साथ में। उसको क्या आपको जरूरत बोलने की इतने झाड़, इतने हुरे हैं, इतने फला, इतने घर, इतने पैसे, जरूरत ही नहीं है ना। जन्नत मिल गई, सब कुछ आ गया, जहन्नुम से बच गए, सब कुछ हो गया। इतना की अल्लाह जहन्नुम के वो हिस्से से नजात दे और वो हिस्से से नजात दे और वो हिस्से से, हाली आप बोल दीजिए बस, बात समझ रहे आप, ठीक है। तो जामे हो और दो टोक ये दुआ कोई ना करे, अल्लाह तू बेहतर समझे तो दे, ये दुआ दुरुस्त नहीं। क्यों? अल्लाह पे कोई अथॉरिटी है कि जो बेहतर समझेगा और नहीं समझेगा? उसके पास तो पूरी मिल्कियत है, वो तो दे ही सकता है। आप मांगिए क्या मांगना है आपको, बोलिए अपने रोल, अल्लाह ये चीज मुझे खैर है तो दे दे, खत्म। तू चाहे तो खैर दे दे, ये कोई ऑप्शन नहीं। अल्लाह के ऊपर क्या कोई बॉस है उसका जो उसको वो करेगा कि तू चाहे तो, मतलब वो किसी से पूछे? डायरेक्ट आप दो टोक अल्फाज में कीजिए, अल्लाह ये चीज खैर हो तो दे दे, बस खत्म। दो टोक हो, मजबूत अल्फाज हो, जामे अल्फाज हो, कम अल्फाज हो और अप टू द पॉइंट है दुआ अपनी। और ये नहीं कि अल्लाह को ऑप्शंस के साथ तू खैर से तू बेहतर समझे तो दे, बल्कि आपने कहा सीधे अप टू द पॉइंट आपके, अल्लाह अगर खैर हो तो ये चीज मुझे दे दे, शर हो तो इससे महफूज रख, खत्म हो गया। दो टोक अल्फाज में कहे, ये ना कहे, सही बुखारी की रिवायत ये ना कहे कि जो अल्लाह तू चाहे तो, बल्कि अल्लाह के ऊपर कोई बड़ा नहीं, उसका हाकिम नहीं है कोई, वो खुद सुनता है, लिहाजा दो टोक अल्फाज में दुआ करो। इसी तरह दुआ मांगते हुए दुआ की कबूलियत का आपको यकीन रखना होगा दिल में। जब आप शक से दुआ करेंगे ना, होती नहीं होती चलो कर लेंगे, लेकिन आप दुआ नहीं होती कबूल आपकी, अब नहीं होती, क्योंकि आप ऐसी बारगाह में जा रहे हैं जो इतना गनी है, जो किसी को लौटाता नहीं है, और वहां जाते फकीर ये सोचे कि मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो मांग लेते हैं, फिर नहीं मिलता। मांगने वाले को बिल्कुल डट कर जाना चाहिए कि इस दरबार से कोई वापस नहीं जाता। यहाँ तो भर दे झोली किस किस से चालू है, और वो नहीं भरेगा तो रब किसको कैसे वो करेंगे, वो तो देने ही वाला है। तो आप यकीन करें कि दुआ कबूल होने वाली मेरी, वो 3 शक्लों में, वो याद रखें हमेशा। और फिर दो टोक अल्फाज में कीजिए, यकीन के साथ कीजिए अल्लाह कबूल करेंगे। और दुआ पूरी तवज्जो और यकसुई से कीजिए, दुआ में खुशू हो, जैसा नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ज़िक्र अस्कार, तिलावत कुरान में खुशू, तो उसी तरह खुशू हो। ये नहीं कि आप बहुत से लोग दुआ करते हैं, हाथ चालू है बस, कुछ तो भी चल रहा है बस, मतलब कोई उनको दुआ में खुशू नहीं, बस और हाँ आमीन चल रहा है मामला। खुशू के साथ, आजीज़ी इनकिसारी के साथ, यकसुई के साथ, ये जामे तिरमिज़ी की रिवायत आपने फरमाया, अल्लाह ताला से कबूलियत के मुकम्मल यकीन के साथ दुआ करो। और याद रखो अल्लाह ताला गाफिल और बेध्यान दिल की दुआ नहीं सुनता और कबूल नहीं करता। गाफिल बेध्यान दिल बस कर रहे, अल्लाह बस मेरे वालिदैन को फलां कर दे, ये गाफिल है। आप इधर देख रहे, उधर देख रहे, ये काम कैसा चल रहा, वो कैसा हो रहा, मस्जिद में क्या क्या हो रहा, घर में क्या क्या हो रहा है ना, तो फिर दुआ कबूल नहीं होता। इसी तरह दुआ की अदब में ये अदब भी है, दुआ मांगने से क़ब्ल अपने गुनाहों का इतराफ़ कीजिए अल्लाह के सामने। ये हाकिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जब भी तुम अल्लाह से दुआ मांगो तो अपने गुनाहों का पहले इकरार करो, अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मुझसे गुनाह और खता हुए, लेकिन तू मेरा रब है, इस गुनाह और खताओं के बाद भी मुझे यकीन है तू मेरी दुआ सुने। तो अपनी गुनाहों का इतराफ़ कीजिए और फिर अपनी हाजत मसाइल उसके सामने रखे, ठीक है। तो गुनाहों का इतराफ़ ये जरूरी है, ठीक। इसी तरह खास उन दुआओं के लिए आप 3-3 बार भी दोहरा सकते हैं, खास दुआओं के लिए, स्पेशल जो आपकी दुआएं हो कुछ, तो आप 3 बार दोहराइए, उसकी सुन्नत है, ये उसका अदब भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इब्न माजा की रिवायत है, आपने जन्नत तलब की और जहन्नुम से पनाह मांगा 3 बार का, अल्लाहुम्मा सल्लि अला जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार, 3 बार का। ये तो बहुत अहम दुआ है ना, जन्नत पाने की, जहन्नुम से बचने की। तो इससे पता चला आप ऐसी दुआओं को जो बड़ी अहमियत की है 3 बार दोहराना कर, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर, ये इंपॉर्टेंस के लिए। और ये सुन्नत है, आप जब भी कोई अहम दुआ करते 3 मरतबा अल्फाज के, जैसे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को दुआ दी थी 3 बार की दी थी एक साथ। इंपॉर्टेंट था ना, इसलिए कि जंग तबुक में माल ला के दिया जब कोई दे नहीं रहा था, ठीक है, 3 बार। इसी तरह ये इब्न माजा की रिवायत, इसी तरह जो है जामे तिरमिज़ी की रिवायत आपने फरमाया और कहा, किसी दूसरे के लिए दुआ मांगने वाले को पहले अपने लिए दुआ करनी चाहिए, फिर दूसरे के लिए मांगना चाहिए। अगर कोई आपसे कहा भाई मेरे लिए दुआ कीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पहले अपने लिए मांग और फिर उसके लिए वो चीज मांग, इसलिए कि पहला मोहताज तो वही है जो मांग रहा है, और फिर वो है जिसने मांगने का कहा। जब भी कोई आपसे दुआ कहे तो जरूर अपने लिए मांगिए पहले और फिर उस सामने वाले के लिए दुआ कीजिए। इसी तरह जो ये अबू दाऊद की रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुआ जो है जामे ठोस अल्फाज लेकिन ज्यादा माने वालों से दुआ मांगनी चाहिए, मतलब थोड़े हो, ठोस हो, मजबूत हो और ज्यादा उसका माना उसके साथ करना चाहिए। इसी तरह हाथ उठाए बगैर भी दुआ करना जायज है, लेकिन हाथ उठाना सुन्नत और अदब है। हाथ उठाए बगैर भी कर सकते हैं, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर तशहुद के अंदर दुआएं की, उसमें हाथ नहीं उठा सकता आदमी, नमाज के तशहुद में, नमाज की मुख्तलिफ अरकान में, तो बगैर हाथ उठाए के, तो बगैर हाथ उठाए के भी कर सकते हैं, हाथ उठा के भी कर सकते हैं। इसी तरह जो है दुआ सुनने वाले के लिए आखिर में आमीन कहना चाहिए, जो दुआ सुने, जब कोई दुआ करे
آپ سن رہے ہیں تو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو، یہ دو دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی، اللہ قبول بھی نہیں کرتا کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق۔ ایسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کے لیے بھاگنا آسان کر دے، دوسرے لوگ کرتے ہیں ایسی دعائیں، ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں، تو میرا نوجوان ہے اس لیے بول رہا ہوں، تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، یہ تو گناہ کی ہے نا۔ آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما، ہے نا، میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر، میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا، ہے نا، لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے۔ گناہ کی ہے نا بھائی، بیمار لوگ ہوتے رہیں گے، دواخانے آتے رہیں گے، الگ چیز ہے، آپ دعا نہیں کر سکتے، اس کے اس گناہ ہے نا، ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ، سمجھے؟ پنکچر کی کسی نے دکاندار تو آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں شہر میں میرے پاس آئے؟ پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی، آپ دعا نہیں، آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے، اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے، آپ بات سمجھ رہے؟ یہ دعا ہونی چاہیے، تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگی۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے، معمولی مسئلے میں نہ کو اللہ کو جو خواہ لانے کا نہیں، ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا، اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، اللہ نہیں لیس چاہیے، اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے۔ اس کے بعد کوشش، میں نے پہلے بیان کر دیا، کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے، کوشش کرے مال کما کے خریدے، نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے، کوشش کے ساتھ، لیکن دعا پہلے۔ کوئی مشکل کوئی مصیبت، اگر کسی نے ہو کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا، اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں، گاڑی پنکچر ہو گئی بھائی، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا، کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا، اس کے بعد کوششیں اپنی جاری رکھیں۔ اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا، آپ قبلے رخ ہوئے، یہ مسلم کی روایت ہے، اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کی یوں ہیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ جب کھڑے ہو گئے تھے آمنے سامنے، تو وہ 1000 کی تعداد تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگے، پکار کر دعا کیا آپ نے، ٹھیک ہے، تو یہ دعا کی ادب۔ اب اسی طرح وہ کلمے جو کلموں کے ساتھ اگر دعا کیا تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، وہ باتیں جن کو آپ اگر لگا لے اپنی دعا میں تو اللہ رد نہیں کرتا، وہ باتیں بھی سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے اسم اعظم سے جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ اسے قبول کرتا ہی ہے۔ ویسے تو ہر دعا ہو رہی ہے لیکن اس میں اور مکمل اور مضبوط کام ہو جاتا ہے، اسم اعظم۔ اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک صحابی تھے، وہ دعا کر رہے تھے، انہوں نے دعا یوں کی اور فرمایا، اور دعا کے الفاظ یوں ہیں، اور کہا اللہم انی اسألوکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے انہوں نے الفاظ ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی، اس کی دعا تو رد نہیں ہونا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ جو اسم اعظم سے، اسی طرح قبولیت کی دعا کے دیگر کلمات درج ذیل ہیں، بہت سی اور دعائیں جو آپ کر سکتے ہیں، یا وہ کلمات جن کو آپ لگا لے سے دعا قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہا کہ جو شخص یہ پڑھے اپنی دعا کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یونس علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد دعا کرے تو آپ فرماتے پاک ہے ظالموں سے نہیں ہوئی، اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ کلمات ضرور پڑھے اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کرے، ٹھیک ہے، یہ دعا بھی اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بتائی، دعا قبولیت میں جو کلمے آپ جوڑے اس میں سے یہ آپ نے فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم دعا کرو تو یہ الفاظ کہنا مت بھولنا، یا ذوالجلال والاکرام، بار بار کہنا ہے، یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ کو اپنی دعا میں لازم پکڑو، ہمیشہ بولا کرو ان الفاظ کو، یا ذوالجلال والاکرام، ٹھیک۔ اسی طرح قبولیت دعا کے اوقات کیا ہے، کب کب دعائیں قبول ہوتی ہے، تو سن لیجیے، رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث سے آپ نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ پہلے آسمان میں آتا ہے اور ایک آواز آتی ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں دینے، اور ہر رات ہوتا ہے، رمضان کی رات خاص نہیں، ہر رات تیسرا پہر آخری حصہ جس کو سحری کا حصہ بولتے ہیں نا، یہ حصے میں دعا کیجیے، قبول ہوتی ہی ہے۔
اسی طرح آپ نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اذان کے بعد سے اقامت کے بیچ میں آپ مسجد میں گئے دعائیں کیجیے۔ اسی طرح سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ سے سب سے نزدیک ہوتا ہے تو لہٰذا تم اس میں خوب دعائیں مانگو، تو سجدے میں دعا ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، اور ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا وہ گھڑی عصر اور مغرب کے بیچ آتی ہے، وہ تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، کوشش کرے کہ جمعہ کے دن بار بار ہر وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے تاکہ جب بھی وہ گھڑی ہو، ایک قول کے مطابق عصر سے مغرب کے بیچ ہے لیکن وہ ایک دن کبھی بھی آتی ہے وہ گھڑی دن بھر میں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اگر مسلمان کافروں کے لشکر کے سامنے ہو یا گتم گتا ہو اور اس میں اگر وہ دعا کرے تو ایسی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا اور قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ روایت جو ابو داؤد کی ہے۔ اسی طرح بارش جب نازل ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی دعا کرے، حکیم کی روایت ہے، اللہ اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ جب بارش برستی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یاد رکھ، اللہ نے روک رکھا ہے، ایک الگ بات ہے ہم سے یہ رحمت ابھی بھرا اس مہینے میں، لیکن جب بھی بارش برسے یاد رکھیے، تو بارش جب برستی ہے رحمت ہوتی ہے، مطلب اللہ خوش ہے اس بستی سے، برسا رہا ہے، ہم سے ناراض اس لیے نہیں برسا رہا ہے، بہرحال تو خوش ہوتا ہے، اور لہٰذا آپ دعا ضرور کیا کیجیے، اس لیے کہ بارش کے وقت دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے اس دعا کو، حکیم کی روایت ہے۔ اسی طرح عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ میں جو ہے عرفہ میں یوم عرفہ جو 9 ذی الحجہ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، جب حاجی میدان عرفہ میں ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ترمذی کی روایت۔ اسی طرح توبہ کرنے والے کی دعا جو ہے دن ہو یا رات ہو کبھی بھی جو ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، توبہ کرنے والے کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کوئی شخص رات توبہ گناہ کرتا ہے اور دن میں توبہ کرتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے، دن میں گناہ کرتا ہے رات توبہ کرتا ہے سن لیتا ہے، مطلب گناہگار آدمی صبح اور شام کبھی بھی دعا کرے قبول ہو رہی اس کی دعا۔ دیکھیے آپ، ہم سمجھ رہے نیکوکاروں کی ہوتی ہے، یہاں تو گناہگار کے بارے میں آ رہی ہے حدیث، یہ گناہگار آدمی صبح اور شام جب دعا کرے توبہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ، دعا ہی تو کرتا ہے اللہ، معاف کر تو قبول کر رہا ہے اللہ، رات کرتا ہے اور صبح مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے، صبح کرتا ہے اور رات مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے، تو گناہگار آدمی بھی اگر جب بھی مانگے اللہ سے مطلب دن اور رات تو قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح دعا قبولیت کی ایک اوقات یہ بھی ہے، زمزم، جب انسان زمزم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، کوئی شخص زمزم کو جس نیت سے پیتا ہے اللہ اس چیز کو قبول کرتا ہے، صحت کے لیے، بیماری کے لیے، مصیبت کے لیے، کوئی چیز کی دعا کر کے زمزم پیجیے، انشاءاللہ عزیز قبول ہوں گی دعا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ تمام چیزیں جو دعا قبولیت کی گھڑیاں۔ اسی طرح اب وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ کام جن کے کرنے سے دعا اللہ قبول نہیں کرتا، ایسے لوگ ہیں، غور سے سنیے، آپ صلی اللہ معاف کرنا، وہ لوگ جن کی دعا اللہ قبول کرتا ہے وہ کون ہے، پھر اس کے بعد جن کی نہیں کرتا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ دعا قبول کرتا ہے؟ یہ پہلا مظلوم، اللہ مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے، اور دعا بد دعا ایک ہی چیز ہوتی ہے، عربی میں یاد رکھیے، اچھے الفاظ اچھی چیز کے لیے مانگی جائے تو دعا ہوتی ہے، برے کے لیے مانگا تو بد دعا ہوتی ہے۔ کسی بھی آپ نے ظلم کیا وہ دعا کر اللہ اس ظالم کو ختم کر، تو یہ مظلوم کی دعا درخت بد دعا ہوتی ہے اس کے، لیکن اس کی دعا ہے اللہ سے مانگتا ہے نا، تو مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور اسی طرح فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے۔ عموماً مائیں دعا کرتی بچوں کے لیے، نہیں پہلے باپ کرے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا اللہ، سمجھ رہے کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ عموماً باپ دعا کہاں کرتے ہیں، مرد زیادہ دعاؤں کے عادی نہیں ہوتے، عورتیں پھر بھی مائیں بہت کرتی بچوں کے لیے، باپ نہیں کرتا، نہیں باپ نہیں کرنا چاہیے زیادہ دعائیں، ماں بھی کرے میں انکار نہیں کرتا ہوں، خوب کرے، لیکن باپ پہلے ہی کرے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ باپ کی دعا رد نہیں ہوتی بیٹے کے حق میں، ضرور کرے اپنے بچوں کے لیے باپ دعا۔ آپ سے فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، 3 آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی سیکنڈ اوپینین تھاٹ نہیں، پہلا مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، اور والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں، تینوں چیزیں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غازی کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ غازی جو میدان جنگ میں انسان ہے، اور حج اور عمرہ، اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا اور حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے انہیں بلایا تو وہ آ گئے، لہٰذا اللہ سے اگر وہ سوال کرے تو اللہ انہیں عطا کرے گا، سوال کرے، حاجی بھی مہمان ہے، مجاہد بھی مہمان ہے، سوال کرے بس اللہ عطا کرے گا، ٹھیک۔ اسی طرح نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے، ہم سے سمجھتے بڑے چھوٹوں کو دے سکتے، چھوٹے ہی بڑوں کو دے دعا، جہاں باپ کی بیٹے کے لیے ہوتی بیٹے کی باپ کے لیے بھی ہوتی ہے قبول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستد احمد کی بات آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اللہ رب العزت جب وہ جنت میں جائیں گا تو پوچھیں گا اللہ میرے نام اعمال میں کچھ نیکیاں ایسی ایسی اور ایسی لکھی تھی جو میں نے کی نہیں تھی، کبھی میں نے وہ کام کیے نہیں تھے، تو اللہ رب العزت کو بتائیں گا، کہیں گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تیرا لڑکا تیرے لیے دنیا میں کیا کرتا تھا، اس کے بدلے میں تجھے اجر دے رہا ہوں آج۔ تو باپ کی بیٹے کے لیے، بیٹے کی باپ کے لیے، دونوں کے ایک دوسرے کے لیے رد نہیں ہوتی، سمجھ رہے آپ بات کو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں خوشحالی میں جو اور فراوانی میں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ تنگ دستی میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بڑی اچھی حدیث سنیے،
جامع ترمذی کی روایت آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبتوں اور تکلیف اور مشکل حالات میں اللہ اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت میں خوب اللہ سے دعا کرے. بلکہ ہم تو کبھی بھی بدحالی میں دعا کرتے اللہ سے, خوشحالی میں کہاں یاد آتی؟ خوشحالی میں تو بس معاملہ بالکل وہ ہو جاتا. نہیں, جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تنگ دستی اور بدحالی میں جو اس کو کیا کرتا ہے؟ یاد کرتا ہے. یاد سمجھے آپ؟ تو اس کی بھی ہوتی ہے. اسی طرح روزے دار کی دعا قبول ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب روزے دار کوئی روزہ رکھتا ہے, سب بحقی کی روایت ہے, تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتا ہے. اسی طرح بیمار کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اور وہ شخص, وہ انسان جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے, غائبانہ دعا یاد رکھیے, جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے اللہ رب العزت کو بھی قبول کرتا ہے. بحقی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے قبول ہوتی ہے, اور بھائی کی دعا بھائی کے لیے جب غائبانہ کرے تو قبول ہوتی ہے. اور قبول ہونے والی دعاؤں میں سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ ایک بھائی کے لیے جب دوسرا بھائی غائبانہ دعا, اور بھائی سے مراد یہاں سگا بھائی نہیں, مسلمان بھائی جب دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا, اس کے موجودگی میں تو کوئی بھی دعائیں کرتا ہے, غائب پیچھے کرتا ہے پیٹ کے, یہ سب سے جلدی قبول کر لیتا اللہ, اس لیے کہ دوسرے بھائی نے کیا اس کے لیے دعا. ٹھیک ہے, تو یہ تھا وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی کیا اسباب ہے؟ سنیے, رزق کے حرام کھانے والا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. رزق کے حرام, آج حرام رزق کھاتے ہیں کھلاتے ہیں, بلکہ رزق حرام پر پرورش پانے والے کی بھی دعا نہیں قبول ہوتی. مقامی کمانے والا نہیں, اس کو کھانے والا بھی دعا قبول نہیں ہوتی اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر میں ہے, جس کے سفر کی وجہ سے گرد و غبار دھول مٹی سے اس کا چہرہ بھرا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کرتا ہے, وہ حج یا جہاد کے سفر پر ہے, اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ میری دعا قبول کر. اللہ کہتا ہے میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کے کپڑے حرام, اس کی پرورش حرام پر ہوئی ہے. حرام کھانے والا ہے, حرام کمانے والے, حرام پر پرورش جس کی بھی اللہ دعا نہیں خود. اس لیے میں نے کہا تھا اولاد کی تربیت میں اس کے حق میں اولاد کو حلال مال کھلائیے. آپ اس کو حرام مال کھلائیں گے, اس کی تربیت اور اس کی دعاؤں کو برباد کر رہے ہیں. حلال مال کی بڑی اہمیت, کم کمائیے, مت کمائیے, لیکن حلال کمائیے. جو ہوتا ہے نا, مت سے مراد یہ کہ اب آدمی کچھ نہیں ہونا بڑا پریشان آ رہے, بہت کم ہوتا ہے, لیکن حرام کے اسے مت جائیے. رشوت خوری, سود کے اوپر تجارتیں, اسی طرح لوٹ مار, اس کی ٹوپی اس کے سر ڈال دی, ہر پیسے لگی کھا گئے, ایسا لوگوں نے زندگی گزار لے رہے ہیں. یاد رکھیے دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ کی. اپنی مغفرت کی دعا کوئی بندہ نہ کر سکے, وہ رب جو حیا دار ہے اور سخی ہے, اگر وہی آپ کی دعائیں نہ قبول کرے, یا ایسا عمل جس سے آپ کی وہ رب ہی دعا قبول نہ کرے, اس سے بری بات کیا ہو سکتی کوئی بری بات اس سے؟ حرام مال پہلی چیز, صحیح مسلم کی روایت. دوسرا, جو گناہ کے لیے دعا کریں گے اور خطا رحمی کے لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. گناہ کے لیے آپ دعا کریں, خطا رحمی رشتہ توڑنے کی, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, پہلے وضاحت میں کر چکا ہوں. اسی طرح غفلت اور لاپرواہی سے کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. دل اس کا دعا میں نہیں, ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر سوچ رہا ہے, ایسی شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. پہلے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی. اسی طرح زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی, یاد رکھیے, جو زنا کرتا ہے زانی کی دعا قبول. اور زبردستی حاکم اگر اپنے محکوم سے ٹیکس وصول کر زبردستی, تو ویسے حاکم کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے زانیہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز لوگوں کو معاف کرتا ہے, جو سوال کرتے رات میں عطا کرتا ہے, لیکن سوائے زانیہ کے جو اپنے زنا کے ذریعے دوسروں کو سیراب کرتی ہے, دوسرے لوگوں کو خوش کرتی ہے. زانیہ سے مراد زانیہ عورت بھی اور زانیہ مرد بھی, یاد رکھیے, ٹھیک, وہ سیراب کرتی ہے. اور زانیہ عورت کا لفظ اس لیے ہے حدیث میں, اس لیے کہ اس زمانے سے عورتیں زنا کرتی تھی, مطلب اس طرح کی کام کرتی تھی کہ لوگ آ کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, حالانکہ وہ ایک زنا کر اور یہ, لیکن آج کل مرد بھی ایسی تجارتیں کرتے ہیں, ایسے بزنس کے نام پہ چل رہے ہیں, زنا کرتے ہیں, وہ ان کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. اور زنا کو آج امت مسلمہ نے عام سمجھ لیا ہے, معمول سمجھ لیا ہے, فیشن سمجھ لیا ہے, زندگی جینے کا طریقہ سمجھ لیا ہے, اور اس کے لیے پوری زندگی اس کا وقت اور توانائی لٹاتا ہے. نہیں, فیشن سمجھ لوگوں نے, اس شہر سے اس شہر گھومنے جاتے تو زنا کے لیے جاتے ہیں, بولنے کی ضرورت نہیں مجھے, اور مانگتے ہو پھر اللہ سے مصیبت میں, کہاں سے اللہ مدد کرے گا تمہاری, کہاں سے مدد؟ ہم نے خود راستے بند کیے دعاؤں کے, اللہ نے نہیں کیا, اللہ دینے بیٹھا ہی, یاد رکھیے, ہر روز بیٹھا ہے, ہر گھڑی دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ طبرانی کی روایت تھی. اسی طرح جو قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام روک دیتی ہے, اچھائی کا حکم نہیں دیتی, برائی سے روک جاتی ہے, اور فرائض کے عمل نہیں کرتی, اللہ ایسی قوم کی دعا بھی نہیں سنتا. اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا, بڑی مشہور حدیث آپ نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو, ورنہ قریب اللہ تم پر اس طرح سے عذاب نازل کریں گا, پھر تم اس سے دعائیں کرو گے, تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. جو فرائض کو چھوڑنے والے ہیں, اچھائی کا حکم دیتے, برائی سے نہیں روکتے, ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تھی. یہ وہ چند اشخاص تھے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اب وہ کام جو دعاؤں میں جائز ہے, بس کے آداب میں کچھ بس رکھ دیتا ہوں. کسی شخص کی درخواست پر کسی آدمی کے نام لے کے دعا کرنا جائز ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, کسی کی درخواست, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر
عمرہ کے لیے گیا تو آپ نے کہا میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا تمہارے سے میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا کہ عمر تم تو میرے سے چھوٹے ہو ایمان میں, تم میرے کو بولو. اور حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنے بڑے, آپ سے آپ کے ذریعے ہم مانگتے ہیں, ہم سے کب کرا رہے آپ؟ ٹھیک ہے, حضرت عمر نے کہا میں یاد رکھوں گا. سمجھ رہا بات کو؟ تو کسی کو آپ کہہ سکتے درست, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح دعا میں کافروں کے لیے ہدایت طلب کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کافروں کی ہدایت طلب کہ اللہ عمرین میں سے کسی ایک کو ہدایت دے. ایک عمر تھا ابو جہل, اس کا نام بھی عمر تھا, اور ایک عمر تھے عمر ابن خطاب, دونوں عمر تھے. تو کہا ایک کو ہدایت دے, اللہ نے عمر ابن خطاب کے حق میں قبول کی دعا. تو کافروں کے لیے دعا کر سکتے, بخاری کی روایت. اسی طرح دعا میں اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم اور اس کی صفات اور اس کے وسیلے سے دعا کر سکتے آپ. اللہ کے اسماء و صفات اسی لیے تو ہے کہ اس کے وسیلے سے آپ دعا کریں. زندگی چاہیے تو الحی کے نام سے دعا کریں, اے زندگی کے دن یا حیو مجھے جو ہے فلاں زندگی عطا فرما, اس کی زندگی عطا فرما, اس کو موت سے بچا لے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ رزق چاہیے یا رزاق, تو رزق دینے والا ہے, ہمیں رزق عطا فرما. آپ کو چاہیے کہ آپ چاہتے ہیں آپ کے گناہ معاف کرے یا غفار, آپ کے گناہوں کو درگزر کر دے یا رحمان اور رحیم مجھے معاف کر. تو آپ چاہتے ہیں آپ کے گناہوں کو اللہ ڈھانک لے یا ستار, ایسی چیزوں کو ڈھانکنے والے, میرے گناہوں کو قیامت کے روز ڈھانک لے. تو اللہ کے اسماء و صفات. آپ کو وسعت چاہیے یا وسیع, مجھے وسعت فرما میرے معاملے میں. ٹھیک ہے, تو اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلوں سے دعا کی, اسی لیے تو یہ نام ہے اللہ کے. بہرحال اسی طرح اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے بھی دعا مانگ سکتے, یہ بھی قبول ہوتی. میں نے جیسا کہ بخاری کی حدیث رکھی, 3 آدمی جو بنی اسرائیل کے غار میں چلے گئے, تینوں نے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگی نا. کیا تینوں نے کہا نہیں ہم اپنے قوم کے نبی جو انتقال کر کے ان کے وسیلے سے مانگیں گے, اپنے قوم کے پیروں فقیروں سے مانگیں, خود کے وسیلے سے مانگی تینوں نے دعائیں. ٹھیک ہے, تو اپنے وسیلے سے, بخاری کی روایت. اسی طرح زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا جائز. کوئی زندہ نیک آدمی بول بھی سکتے دعا کرو, اور کروانا مطلب وسیلہ لینا کہ دیکھیے آپ میرے لیے دعا کریں, اور میں نیک سمجھتا ہوں آپ کو, اور میں بھی دعا کروں گا, لیکن میں آپ کے نام آپ کے وسیلے سے دعا کروں گا اللہ سے. اس طرح سے اگر آپ اجازت لے اور وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرے, دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی جائز ہے, لیکن یہ ہر بار کا معمول مت ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے بغیر قبول ہی نہیں کرتا وسیلے پر. امت نے اتنی حدیث لے لی اور بس ہر چیز کو نہیں ان کے ذریعے اور ان کے ذریعے نہیں. یہ تو کچھ کئی چیزوں میں سے ایک سبب ہے کہ آپ کسی کو نیک سمجھتے ہیں تو اس کو مسئلہ بتائیے, خود بھی دعا کرے, یہ نہیں کہ آپ بری ہو گئے نہیں انہوں کر رہے دعا, وہ بھی دعا کرے, تو یہ بھی جائز ہے, ایسا کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک, اسی طرح وہ کام جو دعا کے اندر منع ہے, بس یہ آخری بات ہے, دعا میں اشعار پڑھنا اور پر تکلف الفاظ استعمال کرنا منع ہے. اشعار, شعر شاعری, مطلب میرے کو طرز میں دعا پڑھتے نا, فلاں 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 فلاں, وہ چلتے رہتا. کچھ لوگ ایک بالکل ایک ٹیپ چلتا ہو شاعری اور فلاں اور فارسی شاعری کے اندر دعا کرنا, اور پر تکلف الفاظ, بہت ہی تکلف ایسے الفاظ کی پیچھے والے خالی دیکھ رہے دوسرے کو کیا کر رہا بول کری, یہ دعا ہے اس کی, پر تکلف الفاظ. ٹھیک, یہ درست نہیں, بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا میں غیر ضروری باتیں کرنا منع ہے. غیر ضروری باتیں کہ جنت ہونا, یہ ہونا, اس میں فلاں ہونا, پر جنت کا سوال کیجیے, جہنم سے نجات کا سوال. اسی طرح اپنے گناہوں کی جو دنیا میں سزا مانگنے کی دعا کرنا یہ منع ہے کہ آپ اللہ سے ایسی دعا کریں. صحیح مسلم کی روایت, ایک صحابی نے ایک دعا کی, اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دے, اور وہ بیمار پڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت ہوئے, کہا تو نے کیا کیا ایسا؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے ایک دعا کی, اللہ میرے گناہوں کی سزا دنیا میں دے. تو کہا کیا تیرے میں اتنی طاقت ہے جو دنیا میں گناہ کی سزا تو بھگت سکے؟ کہا تو نے یہ دعا کرنا تھا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, اللہ دنیا بھی آسان کر, وفی الآخرۃ حسنۃ, آخرت بھی آسان کر, وقنا عذاب النار, آگ کے عذاب سے بچا. کہ تم نے ایسی غلط دعا کی کہ ان کو بخار چڑھ گیا تھا, اللہ نے قبول کی, ان کو اس کی بدلہ مل رہا تھا, تو پھر انہوں نے دعا کی, بخار چلا گیا. تو اپنے لیے دنیا میں نیکو دے دے بول کر نہیں کرنا چاہیے, اللہ ہو گیا مجھ سے گناہ معاف کر, نہیں اللہ میرے کو سزا دے دنیا میں جتنے میں نے کیے, کہاں سے بھگت سکیں, کئی زندگیاں میں لائیں گے تو نہیں بھگت سکتے ہم. ٹھیک, تو معافی طلب کیجیے, یہ سب سے طریقہ. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے, اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے جو ہے خادموں کے لیے اور اپنے مال کے لیے بددعا کرنا منع ہے. اپنے لیے, اپنے بیوی بچوں کو بددعا دے رہے, آپ اپنے مال کو برا بھلا کر رہے, اپنے غلاموں کو برا بھلا کرے, بددعا دے رہے, منع ہے. اس سے آپ نے ابو داؤد کی روایت میں روکا. اسی طرح بخاری کی روایت ہے, موت کی دعا کرنا درست نہیں. آپ یہ دعا کر سکتے ہیں, اللہ اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو موت دے, زندگی بہتر ہے تو زندگی دے, لیکن آپ یہ نہیں کہتے اللہ مجھے موت دے دے. بہت سی عورتیں ہوتی ہیں, کچھ ہوا نہیں ہوا, اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے کو, اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے, بس ہر تھوڑی دیر کو اٹھا تو بھی لے میرے, مطلب آپ موت کی نہیں کر سکتی, یہ دعا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, اسی طرح ہوتا ہے بہت سی بار انجانے جانے میں لوگ بددعائیں دیتے ہیں, جیسا اولاد کو نہیں دینا چاہیے, بچوں کو نہیں دینا چاہیے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ جو حدیث تھی پہلی میں پھر دہرا دیتا ہوں, اولاد, اپنے خادم, غلاموں کو, بچوں کو بددعا نہیں دینا. آپ نے فرمایا, دیکھیے کیا فرماتے ہیں, اپنی جان خود کو, اپنی اولاد, اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بددعا نہ کرو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت کوئی بددعا کے کلمات نہ نکل جائے جس وقت اللہ سے قبول کر لے. تو عورتیں بھی ہوتی بہت سی بار بددعائیں دیتی بچوں کو, ناز پیٹا ہے, یہ تو میرا فلاں ہے, یہ تو ایسے ہے, بددعائیں مت. اس کو کبھی اپنا عام معمول بنائیے. اچھے لوگ, انبیاء, صلحاء کبھی بددعائیں نہیں دیتے, ورنہ بس ایک معمول ہو گیا نا, بچوں کو مائیں بددعا دیتی,
कुछ भी बदवाएं दे रही कि तुम ऐसे हो जाओ, तंग कर दी, वैताक ला दी, मेरे को फलां हो जाए, तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो, अल्लाह ने कबूल कर लिया तो, और फिर वही माफी दुआएं करेंगे, अल्लाह इसका बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है, फिर आपने तो बदवा दी थी। खामखा अच्छे अल्फाज बुरे अल्फाज मत निकालिए। ठीक इसी तरह मौत की दुआ करना मना, इसी तरह खता रहमी और गुनाह की दुआ करना मना है, और इसी तरह उजलत तलबी से दुआ करना आपसे मना किया, सही मुस्लिम की रिवायत। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत, दुआ मांगते हुए अल्लाह के साथ किसी नबी या वली या बुजुर्ग के थ्रू वो करना कि इनके जरिए होता है, ये शिर्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, बुखारी की रिवायत है, और फरमाया जो शख्स इस हालत में मरा कि दुआ अल्लाह के सिवा दूसरों को शरीक ठहराता था, वो जहन्नम में जाएगा। किताब देते हैं फलां के तुम फलां कर सकते हो, तुम्हारे जरिए से शरीक कर रहे हैं आप अल्लाह के साथ, मतलब ये भी उतना होल्ड रखते हैं कि अल्लाह को मनवा सकते हैं, शिर्क कर रहे हैं आप इसका, तो ये नहीं होंगे। ये थी। इसी तरह हसन फरमाया गैरुल्लाह से दुआ मांगना सबसे बड़ी गुमराही, याद रखिए। अल्लाह के अलावा हम दूसरों से जो दुआएं करते हैं, ये बहुत बड़ी गुमराही, याद रखिए। दुआ मांगते वक्त जो है हमें सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। और जो मैंने आयत आपके सामने रखी थी, और मैंने कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह माइदा आयत नंबर 40 से फरमाया कि गैरुल्लाह से जो मदद मांगते हैं, दुआएं करते हैं, वो बड़ा शिर्क है। अल्लाह ने फरमाया वमन अज़ल्ला मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। देखिए क्या फरमाया अल्लाह, इस शख्स से ज्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह को छोड़कर इनको पुकारे, जो क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते, बल्कि इससे भी बेखबर है कि उनको अल्लाह के साथ शरीक ठहराया जा रहा है, उनको पुकारा जा रहा है। आज उन्हीं से मांगते हैं ना, जो सुन भी नहीं सकते हमारी बात, बेखबर है हमारी बातों से। कहाँ कहाँ जाके मांग रहे हैं आप, जो सुन भी नहीं सकता, उसको पता भी नहीं चले क़यामत दिन मेरे को शरीक कर दिया था इसने अल्लाह के साथ। ठीक है, तो ये दुआ मांगना हराम है। इसी तरह जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआओं के ताल्लुक से कुरान ने बड़ी वो तरगीब दिलाई, और अल्लाह के अलावा दुआ मांगना बहुत सख्त गुनाह बताया। 2-3 आयतें रख के बात खत्म करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, और यूं कहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युन्नासु ज़ुरिबा मसलु फस्तमिउ लह, ऐ लोगो गौर से सुनो, ऐ इंसानों गौर से सुनो। अल्लाह तुम्हारे लिए एक मिसाल देता है, एक मिसाल दे रहा है। क्या मिसाल है? सुन, इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लिक़ूना ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहु, कि वो लोग जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। जो पैदा नहीं कर सकता वो सुन भी नहीं सकता, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। और मक्खी पैदा करना तो दूर, अगर मक्खी उनके सामने से कुछ लेकर उड़ जाए तो उससे वापस छीनने की ताकत भी नहीं रखते। बड़े कमजोर है जो ऐसों से मांगते, और बड़े कमजोर है जो लोग मांगने वाले हैं। कितना कमजोर है। आप किससे मांग रहे हैं? जिसके सामने चढ़ावे रखे हुए हैं, एक मक्खी ले जाए तो उठा के मार भी नहीं सकता हो, आप उससे मांगते हो। जो मक्खी पैदा ना कर सके उससे दुआएं करते हो, जबकि वो मक्खी उड़ाने की ताकत भी नहीं रखता जो शख्स, वो खुद गाफिल है आपकी उन दुआओं से। क़यामत को रोज इनकार करेंगे आपके शिर्क, अल्लाह मैंने थोड़ी कहा था इनसे मुझसे मांगो, ये तो ये लोग पकड़ ली मुझे उसके बाद। ठीक है, इसी तरह जो सूरह हज की आयत नंबर 73 और 74 थी। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह इब्राहिम आयत नंबर माफ करना सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत 14, 13 और 14 फरमाता है वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़त्मीर, वो लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं दुआ में, उन्होंने तो जर्रा भी पैदा नहीं किया। जर्रा, खितमीर कहते हैं खजूर की गुठली के ऊपर एक छिलका आता है पतला, वो भी नहीं पैदा किया उन्होंने, तुम जिससे दुआ मांगते हो। इन तदऊहुम ला यसमाऊ, और जब तुम पुकारते हो सुन भी नहीं सकते हो, बहरे हो, उनको सुने नहीं आता है। दुआकुम, तुम्हारी दुआओं को सुनते नहीं है। वलौ समिउ मस्तजाबू लकुम, और अगर सुन भी ले, कोई जिंदा है सुन भी ले, तो तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं कर सकता, ताकत नहीं थी कबूल करने की। आगे फरमाया व यौमल क़ियामति यकफुरूना बिशिर्किकुम, और तुम्हारे इस अमल, इस शिर्क से इनकार करेंगे रोज़ क़यामत। अल्लाह हमने नहीं बोला था इनको हमसे मांगो, ये बाद वाले हमको पकड़ लिए, तो अपने शिर्क का इनकार करेंगे जो तुम लोगों ने किया। वला युनब्बिउकुम मिस्लु खबीर, और फरमाता है हकीकत हाल कि ऐसी सही खबर तुम्हें खबरदार के सिवा और कोई नहीं दे सकता। मतलब अल्लाह के रसूल बता रहे हैं, इन पर ईमान लाओ, ये मुशरिकीन के लिए था, लेकिन अफसोस आज मुसलमान इसमें पड़े हैं। इसी तरह सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 20 और 21 में अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लिक़ूना शयअन व हुम यख़्लक़ून, तुम अल्लाह के अलावा जिनसे दुआएं करते हो वो खुद पैदा किए गए हैं, पैदा करने वाले नहीं हैं। तो जो पैदा होता है दुआ सुन भी नहीं सकता है। क्या फरमाया? ला यख़्लिक़ूना शयअन, उन्होंने कुछ पैदा नहीं, वहुम यख़्लक़ून, वो खुद पैदा हुए। अमवातन गैर अहया, वो मुर्दा है, जिंदा भी नहीं, जिनसे तुम मांग रहे हो। आज है ना हमारा हाल, तो ये मुर्दों से मांग रहे हैं। आज सोचते हैं कि हम हमारे अल्लाह सुनता नहीं थे, मुर्दों की सुनेगा। तो कहा अमवातन गैर अहया, कि वो मुर्दा है, जिंदा भी नहीं। अहयाइम वमा यशऊरून इय्याना युबअसून, और दोबारा उठाने तक उनको मालूम भी नहीं होगा क़यामत तक तुमने क्या क्या मांगा उनसे। तो हम कोशिश करें
खालिस अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह के अलावा किसी को शरीक ना करे दुआ में। दुआ इबादत है, मुस्तकिल इबादत है, और दुआ अल्लाह हर किसी की दुआ सुनता है। हिकमत मसलहत के तहत थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो हमें अल्लाह से नाराज़गी या दीन और शरीयत या दुआ करना छोड़ना नहीं चाहिए। दुआ बड़ा अफजल अमल है। ये मोमिन का हर मुसीबत परेशानी, दुनिया की हर तकलीफ और मसाइल के खिलाफ बेहतरीन हथियार है। कोशिश के साथ हमें चाहिए कि हर बार अल्लाह से हम दुआ करें, खूब दुआएं करें कि कम से कम कबूल अगर ज़ाहिरी ना हो तो आखिरत में बातिनी अजर उसका ज़रूर इंशाअल्लाह मिलेगा। इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो है कहने सुनने से ज़्यादा जो अमल की तौफीक अता फरमाए, जो कुछ कहा सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक दे, किताब और सुन्नत की सही फ़हम सही समझ हमें अता फरमाए, दुआओं की कसरत करने की और सही दुआएं मांगने की हमें तौफीक दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल करे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वल मुरसलीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान अहमदी है। मेरा सवाल पहले जो साबिर साहब ने जो दर्ज दिए उस पर है कि उन्होंने कहा कि जो सवाल जवाब आमने सामने होंगे, अल्लाह के रूबरू खड़े रह के होंगे, तो उसमें कोई पर्दा नहीं होगा। जबकि जब मेरे मालूम में यह था कि अल्लाह का दीदार सिर्फ जन्नत ही करेगा, तो उसके बारे में थोड़ी बताना चाहता हूँ। मैंने एक सवाल किया था पिछले उन्वान के ताल्लुक से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार सवाल आमने सामने होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा कि अल्लाह का दीदार तो सिर्फ मोमिन करेंगे। तो देखिए वो उसी माने में कि दीदार सिर्फ मोमिन करेंगे, लेकिन हर बार आमने सामने होने से मुराद नहीं है कि ज़ाहिर हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर। बात समझ रहे हैं आप? जैसा मिसाल के तौर पर मैं किसी खातून से बात करूँ आमने सामने, लेकिन क्या मैं उसका दीदार कर सकता हूँ? अगर गैर महरम हो तो पर्दे में होती हो, हालांकि आमने सामने है, बातचीत हो रही है, लेकिन वो पर्दा जो है वो आड़ बन गया हमारे लिए। समझे आप बात को? तो आमने सामने से मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो सामने हाजिर होंगे, लेकिन वो अल्लाह को देख नहीं पाएंगे। तो हर बार किसी चीज़ के सामने हाजिर होने का मुराद उसको देखने में भी नहीं। ऐसा मिसाल के तौर पर आप किसी के सामने हाजिर हुए, इंटरव्यू दिया, लेकिन वो शख्स इंटरव्यू लेने वाला आपके सामने नहीं था, वो आपको कहीं और से बैठकर देख रहा था। ठीक है, तो उसी माने में है कि हाजिर होंगे मतलब अल्लाह के सामने जाएंगे। इसका माना जरूरी नहीं कि अल्लाह को देखेंगे, और सिर्फ मोमिन ही होंगे जो रोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करेंगे। ठीक, बाद में उसका इदराक नहीं करेंगे, सिर्फ दीदार करेंगे। जिस तरह से 14वीं की चांद को हम देखते हैं, उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि हम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को 14वीं की चांद की तरह देख सकते हैं। ठीक, उसी माने में। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, मेरा सवाल पहले उन्वान पे है, ये जिसमें दुआ के ताल्लुक से जो उन्होंने फरमाया था कि साबिर मोहम्मदी जी ने कि इल्म का हासिल करना बहुत ही ये है, और माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इल्म हासिल कर रहे हैं, मगर क्या सिर्फ इल्म सीखने के बाद में उस पर अमल नहीं किया तो उसके क्या ये होंगे? जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, मस्जिदें बना ली ईमान की हरारत में, दिल अपना पुराना पापी कभी नमाजी न बन सका। तो उसकी जरा वसाइल के ताल्लुक से आप पूछना चाह रहे हैं? जी, इल्म हासिल कर लिया पर उस पर अमल नहीं किया। मैंने एक सवाल है पिछले उन्वान के ताल्लुक से कि इंसान ने इल्म हासिल किया अमल ना किया, तो उस ताल्लुक से देखिए इसका माना ये है कि इंसान हरगिज़ माना ये नहीं है कि इंसान अब इस बात को सुन के इल्म हासिल ना करे, इसलिए कि हासिल करेंगे तो पूछोंगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। जब मैं कॉलेज में था, एक बच्चे को एक बार वो गाना गा रहा था, मैंने उससे कहा गाना गाना दुरुस्त नहीं, तो उसने कान में हाथ डाली, कहा सुने तो अमल करना पड़ेगा ना, मैं सुना नहीं अभी वो। ठीक, हरगिज़ ये माना नहीं है कि इल्म हासिल करे तो अमल करना पड़ेगा, बल्कि माना ही कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करना है, और फिर जितना इल्म हासिल करेंगे उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करना है। इसलिए कि मुकम्मिल तौर से कोई भी इंसान अमल कर नहीं पाएगा, मुकम्मिल तौर से कोई इंसान 100% मुसलमान नहीं बन सकता। हम मुकम्मिल अपने ज़िंदगी के खात्मे तक इस्लाम पर अमल करने की कोशिश ही करते रहेंगे और चले जाएंगे दुनिया से। समझ रहे हैं बात को? तो लिहाजा इसका माना ये कि इल्म खूब हासिल करो ताकि शिर्क बिदअत खुराफात बुराई से बचो, और उसके बाद जितना इल्म हासिल किया कोशिश करो कि जितना हो सकता उस पर अमल को, खता इंशाल्लाह माफ़ हो जाएंगे। किसी ने एक सवाल किया कि मेरा सवाल ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसले थे जिसकी बिना पर जिना किया, लेकिन मैं अभी वो चीज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और अल्लाह ताला से दुआ जो है करता हूँ वो मुझे माफ़ कर दे। क्या ऐसी दुआ कबूल होंगी? सबसे पहली चीज़ तो देखिए, अगर किसी भी शख्स ने कितना भी बड़ा जुर्म किया हो ज़िंदगी में, कितना भी बड़ा जुर्म, कितना भी बड़ा गुनाह, हत्ता कि रब के साथ शिर्क भी किया हो, अगर सच्चे दिल से दो माफ़ी मांगेगा इंशाअल्लाह इसकी तौबा अल्लाह कबूल करेगा। मेरा बाप चूँकि आज ईमान तौबा नहीं है, इस्तिग़फ़ार और तौबा, लेकिन कोई भी गुनाह कितना ही संगीन क्यों ना हो, चाहे उसने जिना किया हो,
इंशाअल्लाह अल्लाह माफ करेंगे, लेकिन मैं हरगिज दावत नहीं दे रहा हूँ कि आप गुनाह कीजिए, अल्लाह माफ करने वाला है। इस बात को बिल्कुल वाज़ेह हो आपके जहन में। गुनाह अगर किसी से हो, ऐसा वो कह रहे कि मजबूरी में किसी से गुनाह व ज़िना वाला अमल, तो याद रखिए, लेकिन अब जिंदगी में अगर उसने सच्ची तौबा की है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सच्ची तौबा को बड़ा पसंद करता है, और इतना पसंद करता है, सच्ची तौबा को इतना पसंद करता है कि सही मुस्लिम की रिवायत के सही हदीस मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक शख्स जो है रेगिस्तान में है और उसका अगर ऊँट गुम जाए साजो सामान के साथ, तो वो इस शख्स कितना परेशान होगा, और अगर उसके बाद उसका ऊँट मिल जाए तो वो कितना खुश होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे भी ज्यादा खुश होता है जब उसका बंदा गुनाह से तौबा करता है। लेकिन हरगिज़ इसका मतलब नहीं है कि आप गुनाह कीजिए। अगर ऐसे कोई गुनाह आप जिंदगी में कभी भी होंगे, अल्लाह से आप सच्चे दिल से अगर तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ करेगा। तौबा की शराइत 3 है। एक, सबसे पहले दिल में नादिम हो, दूसरा अल्लाह से तौबा करे, तीसरा वो अमल को कभी ना करे, और अगर इंसानों का मामला हो तो चौथा उस इंसान से माफी मांगे। तो अगर ये मामला अल्लाह के साथ है आपका, तो आप अल्लाह से तौबा करें, आइंदा ये अमल ना होने दे, और उसके बाद जिस शख्स के साथ ये अमल हुआ अगर उससे माफी मांगना मुनासिब है तो ठीक है, ना तो बहरहाल इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चूंकि वो भी गुनाहगार है इस मामले में, ठीक। लेकिन अगर बहरहाल अब वो मामला हो चुका है, अगर उससे माफी मांगने से मामला और बढ़ सकता है तो फिर मत कीजिए, इसलिए कि फिर उस तरफ आप जाएंगे, ठीक। तो लिहाजा आप अल्लाह से माफी मांगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपकी ये दुआ, जो कि मग़फ़िरत की दुआ, ये भी बहरहाल एक दुआ है, जो तौबा हम करते हैं दुआ है, अल्लाह इसको कबूल करता है। उसमें एक दुआ थी और लिखा था कि ये दुआ 10 लोगों को भेजो तो आपकी मुसीबत दूर हो जाएंगी, 6 लोगों को भेजो तो दुआ कबूल होगी। क्या ये सही है? और आखिर में लिखे थे कि अल्लाह पर भरोसा हो तो जरूर भेजना, ऐसे वक्त में क्या करें, लोगों को मैसेज भेजे या नहीं। किसी ने अच्छा सवाल किया। दुआओं के ताल्लुक से गलतफहमी ये होती है, चूंकि लोगों से करवाए, कोई भाई अपने लिए करे तो कबूल होती है, तो लोग क्या करते हैं, कागजों पर दुआ या कुछ लिख देते हैं और बोलते हैं अब इसको 10 लोगों में बांटो, 10 लोगों तक पहुंचाओ, अगर ईमान वाले हो तो जरूर पहुंचाना। बहुत से मैसेज मुझे भी आते हैं, अगर ईमान सच्चा है तो सब मुसलमानों को भेजो। मैंने कहा इतने करोड़ों मुसलमान है, मैं कहाँ से भेज सकता अकेला आदमी, सबको भेजो। ईमान है तो शब्द ही लगा दी, इन्होंने तय कर दिया, नहीं है तो मतलब नहीं भेजे, मतलब ईमान नहीं। फिर उस पर 10 लोगों को भेजो तो दुआ पूरी हो जाएंगी, 6 लोगों को भेजो तो फलां हो जाएगा। ये तो ठीक था। अब इसमें ये भी लिखा हुआ था अगर नहीं भेजे तो एक आदमी मर गया, एक का बच्चा मर गया, एक की नौकरी चले गई, और एक ने कर दिया तो उसकी लॉटरी लग गई, उसका फलां हो गया। देखिए ये सब फालतू बातें हैं, इसकी शरीयत में कोई हैसियत नहीं। अपनी दुआ आप कीजिए, ऐसे कोई मैसेज भेजने से या लिख कर देने से। ये हो सकता है मैसेज मोबाइल कंपनियां और किसी जमाने में ज़ेरॉक्स कंपनियों का चाल होंगी कि भाई ज़ेरॉक्स लोग ज्यादा बांटे, मैसेज करे तो भेज दिया एक मैसेज, ला इलाहा इल्लल्लाह भेजो, कितने लोगों को दो कितना सवाब मिलेंगे, भेज दे लोग ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको मैसेज करते लोग कितना सवाब मिलेगा। ये कौन सा तरीका सवाब हासिल किया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ऐसे तो रास्ते पे खड़े जाओ, नाकाबंदी कर दो, चलो ला इलाहा इल्लल्लाह, निकलो बाहर, ला इलाहा इल्लल्लाह, निकलो, कितना सवाब मिल रहा, कितना सवाब मिलेंगे। हर दिन अपने महल्लों को रोक दो, हर मुसलमान आने को ला इलाहा पढ़ो, आगे जाओ, ला इलाहा पढ़ो, कितना सवाब मिलेंगे। कोई लॉजिक है इसके पीछे, मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा ये चीज क्या है। तो बहरहाल ये बेबुनियाद चीजें होती है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, ना ही इसको फॉरवर्ड करे। और बच्चा मर गया, ये सब फालतू बात है, सिर्फ आपको डराया जा रहा है। और लगा भी तो क्या लगता है, सबकी लॉटरियां लगती है, हराम चीजें लगती है। एक ने क्या, उसकी लाख की लॉटरी, हराम चीजें लगी भी तो हलाल नहीं मिला सब कुछ, ठीक है। तो बहरहाल ये बेबुनियाद है। ऐसे चीजों को लेकर आप कहे आप बहुत ईमान वाले बोलना, आपके पास ही रखिए, इतना ईमान हमारा नहीं बोलेंगे, आप ही बांट दीजिए कि तो हाँ लिखा हुआ, मैंने भी देखा है, अल्लाह पे भरोसा है तो जरूर भेजना, मुसलमान है तो जरूर भेजना, नबी से मोहब्बत है तो जरूर भेजना, आशिक रसूल है तो जरूर भेजना। आप ये शराइत का है कि, और क्यों मैं आपके सामने इजहार करूँ मेरी मोहब्बत का, कोई जरूरी है आपके सामने बताना मैं कितना अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। तो बहरहाल ये बेबुनियाद चीज़ें होती है, इसको आप जहन से छोड़े और ऐसे मैसेज को डिलीट कर दे, इसका कोई हकीकत नहीं होती, याद रखिए जी। अस्सलाम वालेकुम। फजले आजकल जो तो एक आम बात हो गई है कि एक दूसरे से जब मुलाकात करते जाते वक्त कहते हैं कि दुआ में याद रखना, इस तरह कहना दुरुस्त है? मैंने सवाल किया कि अक्सर लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं दुआ में याद रखना, तो क्या दुरुस्त है? तो देखिए ये भी एक सुन्नत